گزار ہوں کہ آپ اتنی تکلیف کے بعد بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کھانے پہ لائن، کنٹینوں پہ لائن، ٹوائلٹ پہ لائن، وضو کرنے پہ لائن، نماز کی مشکل، غبار، کئیوں کو غبار الرجی ہوتی ہے۔ بہرحال آپ کی بہت مہربانی، آپ اتنے وقت سے یہاں تشریف فرما ہیں اور اپنا ہی پیسہ خرچ کر کے آئے ہیں، کسی سے کوئی صلہ نہ آہ نہ واہ۔ یہ وہ عمل ہے جو انشاءاللہ، مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، آپ تشریف لے آ رہے تھے تو ایک نوجوان الگ چل رہا تھا، انصاری۔ آپ نے کہا لما اعتزلت عنا یا فتى، اے نوجوان الگ کیوں ہو گئے ہو؟ کہ یا رسول اللہ کرہ تو غبار، یہ مٹی ہو رہی ہے، مجھے اچھی نہیں لگ رہی تو میں الگ ہو۔ الا تکرہو فوالذی نفسی بیدہ انہ لذریرۃ الجنہ، اسے برا نہ سمجھ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ جنت کی خوشبو ہے، یہ جنت کا غبار۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، اس دنیا میں کوئی خود نہیں آیا اور کوئی اپنے چاہت سے جانا نہیں چاہتا۔ آئے تھے تو ذاتی ارادہ نہیں، جانا طے ہے، جانے کی چاہت اور تمنا کوئی نہیں۔ تو پھر اس زندگی اور موت کے درمیان کا یہ عرصہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کس نے بنایا ہے؟ یہ کیوں بنایا ہے؟ وہ کیا چاہتا؟ وہ ہے کون؟ موت اختتام ہے یا موت کے بعد بھی کچھ ہے؟ صرف عقل کے ساتھ جب لوگ چلے تو انہوں نے اعلان کر دیا ہیہات ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، سب جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، یہی زندگی ہے، اپنا مزے کرو، مر جاؤ، لوگ آتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، کائنات چلتی رہے گی۔ عقل نے یہ جواب گھڑ لیا اور اس پر ایک بہت بڑا طبقہ موجود ہے کہ موت کے بعد عقل جواب دے جاتی ہے بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون، آخرت کے بارے میں وہ خاموش ہیں، انہیں کچھ پتا نہیں، انسانی عقل خاموش ہے۔ بھائیو، یہ علم انسان اپنی عقل سے نہیں لے سکتا، یہاں اللہ کی کتاب، اللہ کے انبیاء وہ وسیلہ اور واسطہ ہیں کہ ہمارا بنانے والا ہے کون، اس نے ہمیں کیوں بنایا، پھر موت کیا ہے، پھر موت کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ ہم ایک بہت بڑے امتحان میں آ چکے ہیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا خیال ہے بیکار پیدا ہوئے ہو؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا خیال ہے تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کوئی تم پر چیک بیلنس کوئی نہیں ہے۔ بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، میرے فرشتے تیری ہر حرکت کو، تیرے بول کو، تیرے اٹھنے بیٹھنے کو لکھے چلے جا رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تیری زبان سے بول نکلتا ہے، میرا فرشتہ لکھنے والا اس سے لکھتا ہے۔ ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین، تیرے دائیں بائیں دو فرشتے بیٹھے ہیں، یہ سارا کچھ لکھے چلے جا رہے ہیں، اور تیرا سارا کچھ کمپیوٹر جیسے یہاں کا محفوظ کرتا ہے۔ میرے رب کا کمپیوٹر ہے جو تیرا سارا کچھ محفوظ کر رہا ہے، محفوظ کر رہا ہے۔ تیری کیوں اٹھی، کیوں اٹھی، کیسے اٹھی، ادھر اٹھی، کس نیت سے اٹھی، کس وجہ سے اٹھی، یہ بھی تیرے رب کا نظام ہے جو اس سے لکھ رہا
لکھ رہا ہے اور پھر ایک دن اللہ کاپی کھول کر کہے گا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، یہ تیرا پیپر ایسے پڑھ، یہ تیری زندگی کی کتاب ہے۔ انبیاء نے خبر دی کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، یہ خود بخود نہیں بنی، ام خلقوا من غیر شیء، خود بخود بنے ہو، ام هم الخالقون، اپنی ذات کے بنانے والے خود ہو، ام خلقوا السماوات والارض، زمین آسمان تم نے بنایا ہے، نہیں، کوئی خود بخود نہیں بنتا، هیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، هیچ آهن خنجر تیغ نشد، هیچ حلم شکر ریزے نشد، کوئی چیز خود نہیں بنتی، لوگ کروڑ سال کے بعد چھری نہیں بنتا، تلوار نہیں بنتا، چاقو نہیں بنتا، خون نہیں بنتا، ایسے ہی اس کائنات ریت کا ذرہ ہو یا دہکتا سورج ہو، ایک پروانہ ہو یا اڑتا عقاب ہو، ایک پتنگا ہو یا جبریل ہو، الی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، بڑے بڑے پروں والے فرشتے ہوں، زمین کا فرش ہو، آسمان کی چھت ہو، بہتا دریا ہو یا موج مارتا سمندر ہو، سنگلاخ پہاڑ ہوں یا بچھے ہوئے ریت کے ذرے اور صحرا ہوں، کڑوے پانی ہوں یا میٹھے پانی ہوں، کوئی تو ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، کوئی تو ہے جس نے یہ سارا کارخانہ ہستی بنایا ہے۔ اس کا جواب آسمان سے میرے رب نے دیا، میرے نبی نے ہمیں بتایا کہ میرا بنانے والا بھی آپ کا بنانے والا وہ اللہ ہے، کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی۔ مولوی ہرگز نشد مولا روم، قصہ یاد آ گیا سنا دوں۔ مولانا روم بڑے منطقی تھے، منطق پڑھنے سے آدمی متکبر ہو جاتا ہے اور گمراہیوں کا شکار ہو جاتا ہے، سوائے اس کے جس سے اللہ تعالیٰ بچا لے اور اس کی حفاظت فرما لے۔ مولانا روم پہ فلسفے اور منطق کا غلبہ اور ان کا غلغلہ، ان کا نام اسی سے مشہور ہو چکا تھا۔ تو درس دے رہے تھے مسجد میں، ہاؤس کے کنارے، شمس تبریز آ گیا، دیہاتی شکل، گنوار جیسی شکل، تو ان کی نظر پڑی تو دیہاتی، تو ان کے مولانا کے سامنے کتابوں کا ڈھیر تھا، تو مولانا سے انہوں نے پوچھا شمس تبریز میں یہ چیز یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے ایسے تکبر سے کہا کے تو نمیدہ نہیں، یہ وہ ہے جو تیرے جیسے لوگ نہیں جانتے، ان پڑھ جاہل۔ وہ ایک دم آگے بڑھے اور کتابوں کو دھکا دیا، وہ ساری حوض میں چلی گئی، پن مولانا روم نے سر پکو، تیرا بیڑا درج ہے، میں نے برباد کر چھڑیا، تو میری ہر بلا تو روڑ چھڑی، کیونکہ پریس تو تھا نہیں کہ آپ جاؤ بھی دوبارہ لے آؤ بازار سے، تو ہاتھ سے لکھا سارا سرمایہ۔ ارے پاگل دیوانے، تو نے کیا دشمنی مجھ سے لی جو تو نے میری ساری زندگی کی محنت برباد کر۔ شمس تبریز نے چھلانگ لگائی حوض میں اور ساری کتابیں ایک ایک کر کے باہر نکال دی، خشک، ان میں سے مٹی اڑ رہی تھی، خشک۔ مولانا روم کی آنکھیں پھٹ گئیں، ان کا یہ چیز یہ کیا ہے؟ تو اب ان کی باری تھی کہ تو نمیدہ نہیں، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ مولوی ہرگز نشد مولا روم کا غلام شمس تبریز نشد۔ یہ دونوں پیر مرید کونیا میں دونوں کی خبر ہے، ہماری جماعت گئی تھی ترکی تو ہم دونوں کے مزار پہ حاضری تھی، اور عجب بات ہے کہ مرید کے مزار پہ رش بہت زیادہ، اور پیر کے دربار پہ ایسی برائے نام تھا، 2-4 لوگ تھے، اور وہاں سینکڑوں لوگ، اور عجب بات ہے غیر ملکی بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے۔ میرے بھائیوں، اس کائنات کا ایک خالق ہے جس کا نام ہے اللہ۔ پتا ہو یا جنگل ہو، بنانے والا اللہ ہے، ذرہ ہو یا صحرا ہو، بنانے والا اللہ ہے، قطرہ ہو یا دریا ہو، بنانے والا اللہ ہے، بلبلہ ہو یا سمندر ہو، بنانے والا اللہ ہے، مچھر ہو یا ہاتھیوں کا غول ہو، بنانے والا اللہ ہے، ایک گھاس کا تنکا ہو یا بھرا ہوا سرسبز زمین کا فرش ہو، بنانے والا اللہ ہے۔ اپنا تعارف کا
تمہارا اللہ ہوں، میں تمہارا اللہ ہوں، میرا نام اللہ ہے، میں تمہارا رب ہوں، میرا نام اللہ ہے۔ اللہ کا نام خدا بعد میں کسی نے رکھا، پتہ نہیں کس نے رکھا، جیسے گاڈ اللہ کا ترجمہ نہیں ہے ایسے ہی خدا بھی اللہ کا ترجمہ نہیں ہے۔ ہم کوشش کریں کہ خدا کی بجائے اللہ کہا کریں۔ یہ ہمارے پٹھان بھائی تو خدا کو بھی بے کرتے ہیں، خدائے دا پارا، خدائے دا پارا، ایک اور اضافت لگا دیتے ہیں، خدائے دا پارا۔ ارے بھائی نہ پارا بولو نہ خدائے بولو، اللہ بولو، اللہ کہو، اللہ پھر کہو اللہ، عرشوں تک نور چلا گیا ہے۔ میرے رب کا نام اللہ ہے، میرے رب کا نام اللہ ہے، چونکہ اللہ کا جب نام بولا جاتا ہے تو تمام برکتیں اللہ میں آ جاتی ہیں۔ الرحمن، عرشوں تک نور چلا گیا۔ الملک القدوس، میرے سلام المومن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخالق الرافع المعز المذل السميع البصير حكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الكبير المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع البعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المعصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشید الصبور الحنان المنان۔ جتنے میرے رب کے نام بولو اس سب پر ایک اللہ پورا چھا جاتا ہے۔ اس کائنات کا بنانے والا اللہ ہے، کچھ نہیں تھا۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما، کائنات نہیں تھی، بنانے والے نے بنائی۔ میں اور آپ، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کچھ نہیں تھا میرے آپ کا تذکرہ، میرے اللہ نے مجھے اور آپ کو بنایا۔ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، میرے رب نے مجھے آپ کو بنایا پرکھنے کے لیے، پرکھنے کے لیے، امتحان کے لیے۔ پیچھے اس کی نظر ہے، پیچھے اس کی طاقتور نظر ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، پیچھے اس کی نظر ہے، مستخفا باللیل وساربا بالنہار، پیچھے اس کی نظر ہے، اس کا دیکھنا، اس کا سننا ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ جَهْرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ ساری کائنات لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ، ایک ذرہ اس کی نظر سے چھپا نہیں۔ تو اس کائنات کا ایک رب، والارض بعد ذلك دحاها، یہ فرش کس نے بچھایا؟ کہ تیرے اللہ نے بچھایا ہے۔ اور کیا کیا ہے؟ اخرج منها ماءها، پانی بھی اللہ نے نکالا ہے، ومرعاها، چارہ بھی اللہ نے نکالا ہے، والجبال ارساها، اور پہاڑ بھی اللہ نے گاڑے ہیں۔ یہ سب کس لیے کیا ہے؟ متاعا لکم ولانعامکم، تیرے میرے لیے، میرے آپ کے جانوروں کے لیے کیا ہے۔ آسمان کہاں سے آیا ہے؟ خلق سبع سماوات طباقا، 7 آسمان بھی تیرے رب نے بنائے ہیں۔ هل ترى من فطور، اس میں کہیں کوئی کمی کجی دکھاؤ۔ ثم مرجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، کوئی نہیں دیکھ سکو گے اپنے رب کی تخلیق میں کمی یا کجی۔ مختلف طریقوں سے میرا اللہ یہ بٹھاتا ہے ہمارے ذہن میں کہ کائنات کا بنانے والا اللہ ہے، اور مالک بھی اللہ ہے، شہنشاہ بھی اللہ ہے۔ لیس معہ الہ یخشی، کوئی اور ہے جس سے ڈرو نہیں۔ ولا رب یرجا، کوئی اور رب ہے جس سے روٹی مانگو نہیں۔ ولا وزیر یوتا، کوئی سفارشی ہے جس کے ذریعے سے اپنا کام نکلواؤ نہیں۔ ولا حاجب یرشا، کوئی ہے جس کو رشوت دے کر کام نکلواؤ نہیں۔
نہ اس کا کوئی وزیر ہے، نہ اس کا کوئی حاجب ہے، نہ اس کے ٹکر کا کوئی رب ہے، نہ ٹکر کا کوئی الہ ہے. لیس معہ الہ یخشى ولا رب یرجى ولا وزیر یؤتى ولا حاجب یرشى وهو قبل كل شيء وبعد كل شيء وفوق كل شيء ودون كل شيء وخالق كل شيء ومالك كل شيء ورازق كل شيء وقادر على كل شيء وليس كمثله شيء وهو اللطيف الخبير وهو السميع البصير وهو الكريم عزیز الغفور. جتنے مرضی نام اس کے صفات کے لگا دو. یہ میں نے آیات نہیں پڑھی، ویسے اللہ کی قدرت کو عربیت میں پیش کیا ہے کہ ہر شے سے پہلے، ہر شے کے بعد، ہر شے کے اوپر، ہر شے سے چھپا ہوا، ہر شے کا بنانے والا، ہر شے کا مٹانے والا، ہر شے کو روپ دینے والا، خود ہر رنگ روپ سے پاک، ہر شے کو شکل دینے والا، خود ہر شکل سے پاک، ہر شے کو زمان اور مکان میں جکڑنے والا، خود اپنی ذات میں زمان اور مکان سے پاک. زمان اس کا غلام، مکان اس کا غلام، آسمان اس کی حکومت، زمین اس کی حکومت، مشرق کا مالک، مغرب کا مالک، شمال کا مالک، جنوب کا مالک، جنات کا مالک، ناری نوری پہ حکمران، آبی خاکی ہوائی خلائی فضائی پہ حکمران. اتنی بڑے حکمرانی میں مشیر کوئی نہیں، وزیر کوئی نہیں، کسی سے مشورہ نہیں لیتا، کسی سے پوچھ کے نہیں کرتا. نیند سے پاک ہے، کھانے سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے، تھکن سے پاک ہے، سونے سے پاک ہے، ظلم سے پاک ہے، بیوی سے پاک ہے، بچے سے پاک ہے، احد بھی ہے، صمد بھی ہے، لم یلد بھی ہے، لم یولد بھی ہے، ولم یکن لہ کفوا احد بھی ہے، لا تأخذہ سنہ بھی ہے ولا نوم بھی ہے، لہ ما فی السماوات وما فی الارض جیسی بادشاہی بھی ہے. ان القوة للہ جمیعا، ساری طاقت کا مالک بھی ہے. للہ الامر من قبل ومن بعد، ساری حکومت کا مالک بھی ہے. حکومت کے ابتدا کوئی نہیں، حکومت کے انتہا کوئی نہیں، اس کی اپنی ذات کے ابتدا کوئی نہیں، اس کی اپنی ذات کے انتہا کوئی نہیں. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی. سبحان اللہ. ایک ہے تسبیح پڑھنا اور ایک اس میں ایک ماں اور ماں. سبا کہتے ہیں تیرنے کو، سبا تیرنا. سبا کا ایک معنی تیرنا بھی ہے، سباہا سباہا تیراک، اور سباہا اللہ کی تسبیح پڑھنا بھی ہے. ہاں میرا رب یوں کہہ رہا ہے کہ یہ سارے اجتماع والے میری تسبیح پڑھیں نہ پڑھیں، پر انشاءاللہ ہم سب پڑھ رہے ہیں، آپ بھی سارے پڑھ رہے ہیں. میرا رب یوں کہہ رہا ہے کہ یہ جو جتنی کائنات ہے نا اس زمین سے لے کر آسمان میں، یہ تیرے رب کی اس طرح تسبیح پڑھتی ہے جیسے تیرنے والا مسلسل تیرتا ہے. وہ رک نہیں سکتا، رکے گا تو ڈوب جائے گا. گاڑی میں چلنے والا، گاڑی روکو چائے پی لیں، آؤ جی چاہتی ہو. گاڑی روکو نماز پڑھیں، آؤ جی پڑھ لو. گاڑی روکو وہ میرا دوست جا رہا، آؤ جی. گاڑی روکو پیشاب آ رہا، چلو جی روک جاؤ. گاڑی روک لو، موٹر روک لو، سائیکل روک لو، اپنے آپ کو جہاں بھی روکنا چاہتے ہو روک لو. تیرنے والے نے جب پانی میں اپنے آپ کو ڈالا تو دوسرے کنارے تک جانے سے پہلے رک نہیں سکتا، اسے تیرنا ہے ورنہ بہہ جائے گا، مچھلیوں کی غذا بنے گا. میں قربان جاؤں قرآن کی فصاحت پر، قرآن کے حسن و جمال پر. ایک ایسی بات آ گئی، عربی کا لفظ شروع ہوتا ہے مصدر سے، پھر ہوتا ہے ماضی، پھر ہوتا ہے مضارع، پھر ہوتا ہے امر. میں قربان جاؤں میرے اللہ نے سب سے پہلے سبحہ کا مصدر استعمال کیا 15ویں پارے میں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اس سے پہلے کوئی صورت اس سے نہیں شروع ہو رہی. مصدر سے سبحان سے شروع کیا، اس کے بعد ماضیہ تھا سبحہ، تو اس کے بعد اللہ پاک نے سورہ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، ماضی آ گیا. اس کے بعد مضارع آتا ہے تو یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. اس کے بعد امر آتا ہے تو میرے رب نے کہا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى. اللہ اکبر. سبحان الذی اسری، سبح للہ، سبح للہ، یسبح للہ، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی اخرج المرعى
احوا، یہ میرے رب کا خوبصورت پیغام بھی ہے، خوبصورت کلام بھی ہے، خوبصورت کتنا کہ ساری کائنات کے فصیح و بلیغ قرآن سے جی لگاؤ. ہم قرآن نہیں پڑھتے، ہم قرآن فضائل اعمال تبلیغ میں نکل کر پڑھنے کے لیے ہے. فضائل اعمال گھر میں جاؤ تو اللہ کے واسطے اپنے نبی کی سیرت پڑھیں، اپنے رب کا قرآن پڑھیں کہ میرا اللہ کس خوبصورت انداز میں بولتا ہے اور کتنا ساری درجہ چلی جائے گی. سبح للہ ما فی السماوات والارض، کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے، اور ایسے پڑھتی ہے کہ ایک لمحے کے لیے جیسے کہ تسبیح میں اس طرح مصروف ہے دن رات صبح شام. کیوں؟ عزتوں والا، حکمتوں والا، لہوات والارض، زندگی موت کا مالک، وهو على كل باطن وهو بكل شيء عليم. وہ اول، وہ آخر، وہ اس سے پہلے کچھ نہیں، وہ آخر اس کے بعد کچھ نہیں، وہ گپا ہوا کچھ نہیں ہے. سے لے کر بھائی آفتاب تک ہر چیز پہ میرے رب کا خالق ہونے کی چھاپ ہے. وہ خواب کی اڑان ہو تو میرے رب کے خالق ہونے کا اعلان ہے. شیر کی دھاڑ ہو تو اللہ کا اعلان ہے اس کے خالق ہونے. مشک میں نفع نہ اعلان ہے. ما کان لکم من تم نے ایک دانہ پیدا کر کے دکھا دے. ہے کوئی اللہ کا ایسے میں ہے کلام پیدا السماوات والارض میں ہے کلام پیدا السماوات والارض. میں ہے کلام پیدا السماوات والارض.
کہلاتا ہے یہ میں نے چھوٹے سے جہان میں کیا تیرے ساتھ کر کے دکھایا، ارے ظالم تو میرا ہی دشمن بن گیا۔ فلما انتمت مدت اشہرک، ہائے میرا رب، اصل میں اللہ کے خالق ہونے کو بتا رہا ہوں کہ میرا رب صرف خالق ہونے میں کیسا ہے کہ جب تیرے پیدا ہونے کا وقت آتا ہے احیط للملک الموکل بالارحام، میں ایک فرشتے کو بھیجتا ہوں تو اخرجک علی ریشۃ من جناحہ، جو پر مارتا ہے اور تجھے پروں کے اوپر نکال کے باہر لاتا ہے، تیرے ثم السبیل یسرا، تیرے باہر آنے کے راستے کو تیرا رب آسان کرتا ہے، فاخرجک علی ریشۃ من جناحہ، فرشتے کے پروں پر تو باہر آتا ہے، لا لک سن تحفظ ولا لک ید تبطش ولا لک رجل تمشی، تیرے ہاتھ میں طاقت نہیں تو پکڑ سکے، تیری زبان میں طاقت نہیں تو بول سکے، تیرے دانت نہیں تو کاٹ سکے، تیرے پاؤں نہیں تو چل سکے، جب تو چلنے سے عاجز، بولنے سے عاجز، سننے سے عاجز، پکڑنے سے عاجز، کاٹنے سے عاجز، میں نے اس وقت میں تیری ماں کی چھاتی میں اضرت لک عرقین رقیقین ينبعان لك لبنا خالصا دافعا في الشتاء وباردا في الصيف، میں نے دو چشمے تیری ماں کی چھاتی سے نکالے، سبحان اللہ، جنہوں نے ٹھنڈا دودھ پلایا، گرم دودھ پلایا، فهل يقدر على ذلك احد غيري، میرے بندہ کوئی اور بھی ایسا کر سکتا ہے، کوئی ہے کوئی بات کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے جس نے زمین کو بچھونا بنایا تیرے اللہ کے سوا، والجبال اوتادا، کوئی ہے جس نے پہاڑ گاڑے تیرے اللہ کے سوا، وخلقناکم ازواجا، کوئی ہے جس نے مرد عورت بنایا تیرے اللہ کے سوا، جعلنا منکم سباتا، کوئی ہے جس نے تیرے رب کے سوا تجھے نیند دے کر سب سے کاٹ دیا ہو، وجعلنا اللیل لباسا، کوئی ہے جس نے رات کی چادر باندھ کے تجھے سلا دیا ہو، چھپا دیا ہو، وجعلنا النہار معاشا، کوئی ہے جس نے سورج نکال کے کائنات میں صبح سے شام تک آگنے دوڑنے روزی کا نظام بنا دیا ہو، ایک اللہ کے سوا، ایک اللہ کے سوا، ایک اللہ کے سوا، میں نے ماں کی چھاتی سے دودھ کے چشمے نکالے، فلما تراہا وکبرتا وشددت بارستانی بالمعاصی اعتدت، پھر جب تو جوان اب تجھ میں جوانی کی بجلیاں دوڑنے لگی، تیری کمر سیدھی اٹھی، تیرے بازو مضبوط ہو گئے، تو ایڑی مار کے چل، تو میرا تجھ سے بولا کہ تو کچھ نہیں تھا، میں نے تجھے گلا میں ڈالا، تو کچھ نہیں تھا، وہاں سے ایک نطفے میں ڈالا، تو کچھ نہیں تھا، اب ماں اور باپ کے پانی کو ملایا، پھر ماں کے پیٹ کے اندر تیری آنکھ، تیرا ناک، تیرے کان، تیرا پیٹ، تیرا معدہ، تیری ہر چیز کو تیرے رب نے سنوارا، ایک ایک چیز کو سنوار کے بنایا، تیری آنکھ کا رنگ دوسرے سے نہیں ملنے دیا، تیرے لہجے کو، تیرے گول کو دوسرے سے نہیں ملنے دیا، تیرے سر کے بال کو بھی دوسرے سے نہیں ملنے دیا، تیری چال کو بھی دوسرے سے نہیں ملنے دیا، تیرے ناخن دوسرے سے نہیں ملنے دیے، تیرے انگلیوں کے پرنٹ دوسرے سے نہیں ملنے دیے، تیرے ناک کے نظریں ہوں، تیرے ہونٹ ہوں، تیرے کان ہوں، تیرے پاؤں ہوں، تیری انگلیاں، تجھے کائنات کا وہ فرد بنایا کہ تیرے جیسا کائنات میں ایک بھی نہیں بنایا۔ اس کے بعد میں نے کہا اور دوستی لگا اور دوستی لگا اور میرے بن جاؤ، تو تم نے کیا اور تو مجھے للکارنے لگا، میں نے آنکھیں کی تو بے غیرت ہو گیا، پھر ناکے بے حیا ہو گیا، میں نے تجھے کان دیے، تو نے حرام گان بیان کے سننے کا لگا دی، میں نے ہاتھ دیے تو ظالم بن گیا، میں نے پاؤں دیے تو متکبر بن گئی، میں نے پیسہ دیا تو اسی کا پجاری بن گئی، کماتے ہی جا رہے کماتے ہی جا رہے کماتے ہی جا رہے، ارے کہیں تو بس کرو، کبھی تو واپس لوٹ۔ بارستنی بالمعاصی یا عبدس، میرا بندہ، ارے اتنا تو
वफा करते जितनी कुत्ता करता है। पालतू कुत्ते को रोटी डालो, रोटी खाना होगा फिर उसे बुलाओ, रोटी छोड़ के आ जाएगा, रोटी छोड़ के आ जाएगा। मेरे बाप को कुत्ते रखने का बड़ा शौक था, हम छोटे छोटे थे तो वो अल्सेशन नस्ल के कुत्ते रखते थे। तो मुझे एक कुत्ता याद आ गया, मैं ऐसे अपनी बात करने लग गया हूं, लेकिन मौके के मुनासबत से मुझे याद आ गई। तो मैं 6-7 साल का होकर उसको देख रहा हूं कि वो बर्तन में खड़ा होता था। तो मेरे बाप कहते जैकी जैकी, दूसरी दफा नहीं कहना पड़ता था, पहली आवाज जैकी, और वो कुत्ता रोटी छोड़ के आके मेरे बाप के पांव में पड़ जाता था। इतनी तो एक एक चीज को संवार के बनाया। तेरी आंख का रंग दूसरे से नहीं मिलने दिया, तेरे लहजे को, तेरे बोल को दूसरे से नहीं मिलने दिया, तेरे सर के बाल तू जालिम बन गया, मैंने पाँव दिए तू मुतकब्बिर बन गया। मैंने जिंदगी भर गई, 1 लाख टेलीफोन कान में लगाए, 1 लाख दूसरे कान में लगाए, 2 लाख टेलीफोन है और एक ही बिल मांगा था। गलत न सुन, सारा दिन क्या गीबत हम करते हैं, या गीबत हम सुनते हैं। हमने तो अपनी तबलीग भी बर्बाद कर दी और दीन भी बर्बाद कर दिया और दुनिया को भी बर्बाद कर दिया। गीबतें 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 गीबतें, क्या हम दिखाएंगे? थोड़ी सी तनख्वाह देकर लोग खून निचोड़ लेते हैं, सुबह से शाम तक एक टांग पे खड़ा करते हैं। जो लाखों रुपए तनख्वाह देते हैं उसकी खाद उतार लेते हैं, इतना काम मुझसे लेते हैं, इतने बेरहम होते हैं ये। और फिर थोड़ी सी गलती हो जाए उठा के बाहर फेंक देते हैं। हाँ, हदीस याद आ गए, मेरे नबी ने फरमाया जिसने किसी मजदूर से मजदूरी ली और फिर उसको पूरी मजदूरी न दी तो क़यामत के दिन इस मजदूर का वकील मैं बन के आऊंगा। हाँ, पता चल जाएगा इन सारे जुल्म करने वालों को क्या मांगा था अल्लाह ने। रिस्क दिया है, झुक के चल, गरीबों को देख, गरीबों को देख, जरूरतमंदों को देख, अपने ऊपर भी खर्च कर, रोका नहीं, मना नहीं किया, खर्च करो, हलाल है खर्च करो, घर बनाना चाहते हो बनाओ, गाड़ी लेना चाहते हो लो, अच्छा खाना चाहते हो खाओ। ठीक है, मेरे बंदे बन के चल, मेरे बंदे बन के चल, कि मौत पीछे लगी हुई है, मौत पीछे लगी हुई है। इतनी वफा करें जितनी जानवर करता है, तो मैं और आप सीधे जन्नत में चले जाएं। ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम है कि उस एक अल्लाह का बन के चल जिसने जमीन आसमान पे अपनी हुकूमत को कायम किया हुआ है। हाय हाय हाय, माँ बाप भी नाराज हो जाए तो घर से निकाल देते, मालिक नाराज हो जाए तो उसी नौकरी से निकाल देते। उसे नहीं नजर आता कि इसका बच्चा बीमार हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है, मैं इसको निकाल दूंगा तो इसकी तनख्वाह बंद होगी, इसका बच्चा हो सकता मर जाए इलाज न होने की वजह से। ये हमारा दस्तूर है कि हम उससे होते हैं निकाल दो, उससे होते हैं बाइकाट, उससे होते हैं कथा ताल्लुक, उससे होते हैं गीबतें, नफरतें, लड़ाइयां, अदावतें। है मेरा रब नाफरमानों के लिए क्या कहता है, मेरा रब नाफरमानों के लिए क्या कहता है, तो फरमान बरदारों के लिए क्या। एक और हदीस याद है कि बड़े जमाने के बाद याद आ बहुत सालों के बाद याद आ
بڑھائی عذابتیں. میرا رب نافرمانوں کے لیے کیا کہتا ہے؟ میرا رب نافرمانوں کے لیے کیا کہتا ہے؟ تو فرما برداروں کے لیے ایک اور حدیث یاد آئی بڑے زمانے کے بعد، یا داؤد، ہاں اللہ، اے داؤد، ان نافرمانوں کو سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، نافرمانوں کو داؤد، اگر ان نافرمانوں کو پتہ چل جائے میں ان سے کتنی، تو ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. اگر انہیں میری محبت کا پتہ چل جائے، نہ فرما، اگر میرے نافرمانوں کو پتہ چل جائے کرتا ہوں تو ان کے جوڑ جدا ہو جائیں گے. اے داؤد تو بتا، جب میں نافرمانوں سے اتنا پیار کرتا ہوں تو فرما برداروں سے کتنا کرتا ہوں؟ فرما برداروں سے میرا پیار کیسا ہوگا؟ ہاں بتاؤ. المذنبین، داؤد جاؤ نافرمانوں کو خوشخبری سناؤ. سبحان اللہ، کبھی نافرمانوں کو بھی خوشخبری سنائی جاتی، نافرمانوں کو تو سزا سنائی جاتی. خوشخبری تو فرما بردار تبلیغ والے، علم والے، تصوف والے، نمازی، پرہیزگار، حج کرنے والے، عمرے کرنے والے، خیرات کرنے والے، گناہوں سے بچنے والے، فرما برداری کرنے والے، ان کے لیے. لیکن میرا رب تو صرف نیکوں کا نہیں ہے نا، میرا رب تو رب العالمین، رب العالمین. ہمارے جیسے منہ کالے بھی اس میں شامل. بشر المذنبین، داؤد جاؤ میرے نافرمانوں کو خوشخبری سناؤ. یا اللہ، اب نافرمانوں کو کیا خوشخبری سنو؟ کون سے کہو، من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو مجھے راضی کرنے آئے گا میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کروں گا. مجھے لاکھوں کا مجمع ہو، مجھے بتاؤ تمہیں اللہ کی قسم، کسی ناراض کو منانے جاؤ تو وہ استقبال کرتا ہے، چاہے وہ علامہ صاحب ہو، چاہے وہ تبلیغی صاحب ہو، چاہے وہ صوفی صاحب ہو، چاہے وہ ڈاکٹر صاحب ہو. ان کو چھوڑو، ان چھوٹے نسبتیں، چاہے وہ ماں ہو اور چاہے وہ باپ ہو. ماں باپ کو بھی منانا پڑے تو پسینے آ جاتے ہیں، پسینے. جس ماں نے جانا ناراض ہو جائے تو میں سیرت سے سنا دیتا. میرے نبی کو پیغام ملا کہ علقمہ موت کے سکرات میں ہیں، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، آپ تیزی سے ناراض ہیں کہ جی، تو آپ نے فوراً ان کو بلوایا. ابھی صحابی ہیں، آج کی ماں نہیں، صحابیہ کا ام علقمہ ناراض ہو، جی ناراض ہوں. کیا ناراضگی ہے؟ نوجوان بیٹھے ہو، غور سے سننا، والدین زندہ ہیں تو کچھ کر لو. کیا ناراضگی ہے کہ یا رسول اللہ دین کی کوئی ناراضگی نہیں، بہت نیک ہے، راتوں کو اٹھتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، لیکن مجھ سے جب بات کرتا ہے تو بدتمیزی کے ساتھ کرتا ہے، مجھ سے سخت ہو کے بولتا، سخت ہو کے بول. آج
آج کی اولاد نے جو ماؤں کو مار رہے ہیں، دھکے دے رہے ہیں، گھروں سے نکال رہے ہیں، صرف لہجے میں سختی. وعدد ما اظلم علیہ اللیل واشرق علیہ النہار. اے وہ ذات جسے دیکھنا چاہوں نظر نہ آئے، سوچنا چاہوں خیال نہ پہنچے، تعریف کرنا چاہوں کوئی تعریف نہ کر سکے. زمانے کے انقلاب ڈراتے نہیں، حالات زمانہ سے متاثر نہیں ہوتا. بارش کے قطروں کا عدد جانے، درختوں کے پتوں کا عدد جانے، اور میری عمر آخری اچھی کر دے، میرا عمل آخری اچھا کر دے، میری ملاقات کا دن جب تیری ملاقات ہو سب سے بہترین کر دے. اجعل خیر عملی آخر وخیر عملی خواتیم وخیر ایام یوم القاک فیہ. آپ نے کہا بلال کچی تو کوئی چیز کا یہ سونے کا ٹکڑا کر لیا، کیا یہ سونا تجھے گفٹ ہے، ہدیہ؟ آپ نے کہا جی بڑی مہربانی. آپ نے فرمایا تجھے پتا ہے میں نے تمہیں یہ تحفہ کیوں دیا ہے؟ کہا جی رشتہ داری ہے اس لیے. کہا نہیں رشتہ داری نہیں، بحسن ثنائک علی اللہ. ابھی جو تو نے اللہ کی خوبصورت تعریف کی اس پر تمہیں یہ سنے گا. اللہ کی میں کہا میں 1.5 گھنٹے میں کہاں سے بیان کروں میری اوقات کیا ہے. سمندر سیاہیاں بناؤ، 7 سمندر سیاہی اللہ بنا دے گا، درختوں کو کاٹ کے قلم اللہ بنا دے گا، پھر ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ سمندر کے کنارے بٹھا دے، پھر فرشتوں کو اتار دے، پھر نبیوں رسولوں ولیوں کو اتار دے، شعراء فصیح بلیغ چھوڑ ہر آدمی شاعر بنے، فصیح بنے، بلیغ بنے، علامہ بنے. ہر آدمی کے علم، ہر آدمی کے قلم پر میرے رب کے علم کا فیضان ہو، اور ہم سب مل کر اللہ کی تعریف لکھیں. 100 سمندر کی سیاہیوں سے درختوں کے، دنیا کے درختوں کے سب کچھ کاٹ کے قلم بنا دیے جائیں، جڑیں بھی، شاخیں بھی، اور ان کی ٹہنیاں بھی، اور پھر اس کلموں سے لکھے جاؤ لکھے جاؤ لکھے جاؤ لکھے جاؤ. انسانوں کا علم تھر تھر آ گیا، فرشتے اترے، فرشتے لکھتے گئے لکھتے گئے لکھتے گئے، ان کا علم کب کب آ گیا. پھر ملائے اعلیٰ اترے، جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، وہ لکھتے گئے ان کا علم تھک گیا. پھر انبیاء آئے، پھر وہ لکھتے گئے، ان کا علم بھی ہانپنے لگا. پھر رسل آئے، پھر ان کا علم بھی بے بس ہو گیا. پھر آخری چار بڑے رسول آئے، نوح، ابراہیم، عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام، وہ بھی آہذ آ گئے. پھر 2 جہان کے سردار آئے، محمد مصطفیٰ آئے، احمد مجتبیٰ آئے، میرے نبی کے حبیب آئے، محمد اور احمد اور ماہی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم، ابو القاسم، طہ اور یاسین اور مزمل اور مدثر اور شاہد اور مبشر اور نذیر اور داعی الی اللہ اور سراج منیر اور رحمت للعالمین اور کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. میرا رب اپنے محبوب کی کیا خوبصورت تعریف فرماتا ہے. اولین و آخرین کا علم جس کو دے دیا، اپنا آپ جن کو دکھا دیا، جب اپنا آپ ہی دکھا دیا تو علم کی انتہا ہو گئی. ساری کائنات کا علم میرے نبی کے سامنے ایک ذرے کی طرح ہے، اور میرے نبی کا علم ایک صحراء کی طرح ہے. جن آنکھوں نے رب کو دیکھ لیا، جن کانوں نے اللہ کے براہ راست بات کو سن لیا، آمنے سامنے ہم کلام ہونے کا شرف ملا، وہ بھی تشریف فرما ہوں، کل کائنات کے رسول بھی ہوں، اولین و آخرین کے رسول ہوں، حسب نسب میں ایسی عالی شان ہوں کہ آدم تک جن کا نسب محفوظ ہو. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عروس بن بول بن کمار بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن غلاق بن طابر بن جاهم بن ناقش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يرهن بن إرعبة بن عيلي بن زيشان بن عيسر بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناحر بن صالح بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن
ناحور بن سرور بن رعوب بن فائل بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشال بن ادريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء. يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبی اللہ، یا خلیل اللہ. آئیے انبیاء عاجز، رسول عاجز، انسان عاجز، فرشتے عاجز، ملائکہ عاجز. لیجیے یہ قلم اور یہ کاغذ اور یہ سمندر، آپ بھی اللہ کی تعریف لکھیں. میرے حبیب نے بھی تعریف لکھنا شروع کی اور حد کر دی اور کمال کر دیا اور انتہا کر دی. لیکن میرا اللہ کہتا ہے نتیجہ کیا ہے؟ لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے اور تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہ ہوگا. اتنا بڑا اللہ اتنا بڑا اللہ، اور میں ایک گندے پانی سے بنا ہوا، میں ایک مشت خاک. یہاں کی ہر عزت شہرت، یہاں کا ہر ہٹو بچو آخر میں چند مٹھی خاک کے سوا کچھ نہیں بچتا. چند مٹھی خاک کے سوا کچھ نہیں بچتا. وہ ممبر کا نشہ ہو، یہ ممبر کا بھی نشہ ہے، سوائے اس کے جسے اللہ بچائے. سوائے اس کے جسے اللہ بچائے. یہ موت بھی پتہ چلے گا، اس سے پہلے کون دعویٰ کرے. کرسی کا بھی نشہ ہے، مال کا بھی نشہ ہے، اللہ کی قسم. اور ہر پرواز، ہر بن آپ کے سوا کچھ نہیں ہے. جاؤ کب ٹوٹی قبریں دیکھو، اٹھتے جنازے دیکھو، اجڑی بستیاں دیکھو، کھنڈر محل دیکھو، لوگوں کی چمکیلی گاڑیاں نہ دیکھو، ان کی فیکٹریاں نہ دیکھو تو کیا کھاؤ گے. جاؤ ویران خبروں میں جا دیکھو جو لوگ کہا کرتے تھے ہمارے بغیر کام نہیں چلتا. آج قبر کے کیڑوں نے ان کی ہڈیوں کا بھی چورا کر دیا ہے اور ان کا نشان بٹھا دیا ہے. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا. ہر لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی تھا خسارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تو کہر صحابس کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا. قزاق اجل کا لوٹے ہے جن رات بجا کر نکارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر پارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹ بڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے. چند مٹھی خاک اس کا آخر انجام ہے، چند مٹھی خاک اس کا آخری انجام ہے، چند مٹھی خاک اس کا آخری انجام ہے. میں گندے پانی سے بنا ہوا اور وہ خالق الغیب والشہادۃ کبیر المتعال. نافرمانوں کو خوشخبری سنا. من تقرب الی تلقیتہ من بعید. جو مجھے ناراض کر کے راضی کرنے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں. وہ مجھے بتا، تو ماں استقبال کرتی، باپ استقبال کرتی. استقبال کرتا، قوم میں بیٹھنا پڑتا ہے پھر بھی معافی نہیں ملتی. اور رب کیا کہہ رہا ہے کہ میں استقبال کرتا ہوں، میں اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہوتا ہوں کہ میرا بندہ آ رہا ہے، میرا بندہ آ رہا ہے، میرا بندہ آ رہا ہے. ترمذی کی ایک واقعہ ہے حدیث میں، بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا کفل، ہر رات گناہ کرتا تھا، ہر رات گندگی میں منہ مارتا تھا. ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا 60 دینار میں، 60 دینار کوئی 8-10 لاکھ روپیہ بنتا ہے. کتنا مال تھا اس کے پاس؟ ایک رات کے لیے ایک لڑکی 60 دینار کو 10 لاکھ روپیہ. جب کمرہ بند کیا تو لڑکی رو رہی تھی.
اس نے کہا میں تو تمہیں زبردستی نہیں لایا وہ طے کر کے پیسے دے کے لایا. تو وہ اور رونے لگی. اس نے کہا کفل میں طوائف نہیں ہوں, میں غریب کی بیٹی, مجھے بھوک نہیں یہاں تک پہنچا ہے. جب مالدار لوگ زکات نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیوں کی عزتیں بک جاتی, غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی, اس کے ماتھے پہ طوائف کا ٹھپا لگ جاتا ہے. اور مالدار ویسے سیٹ صاحب رہتا ہے, شیخ صاحب بھی رہتا ہے, میاں صاحب بھی رہتا ہے, چودھری صاحب بھی رہتا ہے, سردار صاحب بھی رہتا ہے, مار صاحب بھی رہتا ہے, لیکن غریب کی بیٹی کے ماتھے پر طوائف کا ٹھپا ایسا لگتا ہے کہ پھر مرتے دم تک دھل نہیں سکتا. اس کی تقدیر سے عزت کا حرف مٹا دیا جاتا ہے. کفل بھوک نے عزت کو بیچنے پر مجبور کیا تو کفل پگھل گیا. کہنے لگا میری بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی چلی جا, میرے لیے دعا کر دے, میں کمینہ انسان, میں بھی توبہ کرتا ہوں. کفل کو نہیں پتا چند لمحے بعد کیا ہونے والا ہے. وہ لڑکی گھر پہنچی, کفل مر گیا. صبح ہوئی تو اس کے دروازے پہ اللہ نے جب لوگ اٹھے تو کیا لکھا تھا پہلے یہ سنو. کل جب یہ مردہ پایا جاتا تو اس کو کندھا دینے کوئی نہ تھا, اس کو نہلانے کوئی نہ تھا, اس کو کہیں گلنے سڑنے دیتے. کتنی گندگی تھی اس کی زندگی میں. ٹھیک ہے, سرب کی قدر دانی پہ قربان جاؤ. اللہ کے واسطے کسی کو حقیقت نہ جان. اختلاف کرو بس دشمنی نہ کرو, اختلاف کرو بس دشمنیوں پہ مت آؤ. نہ دین بچے گا نہ دنیا بچے گی. اس امت میں اختلاف رہے گا نہیں ختم ہو سکتا ہے. اللہ کے واسطے ہم اپنی آفت نہ خراب کریں. مجھے اختلاف کی اجازت ہے, میں کر سکتا ہوں اپنے بڑوں سے بھی اپنے چھوٹوں سے بھی, لیکن دشمنیوں تک نہ پہنچے کہ ہم اپنا دین برباد کر بیٹھے, اپنی دنیا برباد کر بیٹھے, اپنی آفت برباد کر بیٹھے. لوگ نیک سمجھتے ہیں قیامت کے دن مجرموں میں کھڑا ہو, کیا کمائی کی کیک پھڑتے لے گیا. ہائے ہائے میں قربان جاؤں, ایسا گھٹیا انسان چند لمحے پہلے توبہ کی موت سے, چند لمحے پہلے توبہ کی. میرے اللہ نے کیا کر کے دکھایا. صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے دروازے پر نورانی سطر کے ساتھ لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل, اللہ نے کفل کو معاف کر دیا. میں کتنا ٹھیکا لیا ہے لوگوں کی جنت اللہ, میں کہیں جنت پاؤنا ہے تو کہیں کرنا ہے. جنت تو میرے اللہ کے ہاتھ میں, جنت بھی اس کی ہے. جنت تو وہ ایسا کریم ہے کہ لوگوں ہم نے کفل کو معاف کر دیا ہے. کیا مطلب؟ جاؤ ہمارے دوست کو عزت کے ساتھ ہمارے پاس پہنچو. اور میرے رب, واہ میرے اللہ, تو کیا ذات ہے, میں کیسے تجھے بیان کروں. میرے بھائیو بیٹھو. یہ زندگی ایک امانت ہے, مجھے واپس کرنی ہے. میرا اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. میری زندگی کی پہلی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ, کہ مجھے اللہ سے جڑنا ہے. دوسری بنیاد ہے محمد الرسول اللہ, مجھے اپنے محبوب کے طریقوں پر چلنا ہے. پھر اس میں مجھ سے خطا ہوگی تو میں توبہ کروں گا, میں معافی مانگوں گا, اللہ مجھے معاف فرمائیں گے. یہ زندگی امانت ہے, ملی ہے, پتہ نہیں کب سانس چھوڑ جائے, پتہ نہیں کب زندگی کا تار نہ مرے. کسی کی نفرت لے کے نہ مرے, کسی کی غیبت کا بوجھ سر پہ لے کے نہ مرے, کسی کی عداوت کا بوجھ لے کر نہ مرے, کسی کے لیے دل میں بغض لے کر نہ مرے. ورنہ یہ دل اللہ کی بارگاہ میں اپنی قیمت کھو بیٹھے گا جو کسی کے بغض سے بھرا ہے, کسی کی نفرت سے بھرا ہے, کسی کے حسد سے بھرا ہے. یہ زبان قیمت کھو بیٹھے گی
جو غیبت میں بھر گئی، جو چغلیوں میں بھر گئی، جو جھوٹ سے بھر گئی، جو بہتان سے بھر گئی، جو دل آزاری سے بھر گئی. ابو دوجانہ جیسی شخصیت، ابو دوجانہ وما ادراکم ما ابو دوجانہ. صحابہ 1,24,000 نہیں ہیں، 1,24,000 تو حج میں شریک ہے. صحابہ کی تعداد اس سے کم از کم دگنی ہے، کم از کم. اس سال چیچک پھیلا اور بڑی تعداد حج میں آ ہی نہیں سکی، عورتیں بھی مرد بھی. لیکن وہ چیچک ایک رحمت بن گیا. اس کی دل جوئی کے لیے جو لوگ رہ گئے تھے، میرے نبی نے فرمایا، جب لوگوں نے کہا کہ ہم تو رہ گئے تو میرے نبی نے فرمایا عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معی. یا رسول اللہ، اوپر اللہ رؤوف الرحیم، نیچے آپ رؤوف الرحیم. آپ نے فرمایا اچھا بھائی سنو، رمضان میں جس نے عمرہ کر لیا، رمضان میں جس نے عمرہ کر لیا، یوں سمجھو اس نے میرے ساتھ ہی حج کیا. وہ بیماری رحمت بن گئی. عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معی. رمضان میں عمرہ میرے ساتھ حج کے برابر ہے. صحابہ اس سے زیادہ ہیں، کم از کم 3 لاکھ ہیں. ابو دوجانہ میرے نبی کے ساتھ ہر جنگ میں شریک ہوئے، ہر سفر میں شریک ہوئے. ایسے صحابہ 300 سے زیادہ نہیں. بہت پڑھ کے میں یہ عدد بتا رہا ہوں، 300 سے زیادہ نہیں ہیں جو جنگ بدر سے آخری حج تک 25 سفروں میں شریک ہوئے. بدلتے رہے. ابو دجانہ صلح حدیبیہ کے شریک. لقد رضی اللہ للمؤمنین یبایعونک تحت شجرہ. اللہ راضی ہو گیا جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. ابو دجانہ جنگ بدر کے شریک. افعلوا ما شئتم فإنی قد غفرت لکم. بدر والے جو مرضی کریں اللہ نے معاف کر دیا. ابو دجانہ صحابی. کلن وعد اللہ الحسنى. میرے محبوب تیرا ہر صحابی جنت میں جائے گا، تیرے اللہ کا وعدہ. اس میں ابو دجانہ جنگ احد میں آپ نے تلوار اٹھائی. کون لے گا یہ تلوار؟ دوست. بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے. آپ نے کہا اس کا حق کون ادا کرے گا؟ سارے بیٹھے. 3 کھڑے رہے، ابو دجانہ، عمر، زبیر. تو آپ نے وہ تلوار ابو دجانہ کو دی، زبیر کو نہیں دی، عمر کو نہیں دی رضی اللہ عنہ. زبیر کے جی میں آیا میں پھوپھی سا ابو دجانہ سے زیادہ میدان جنگ کا شاہ سوار، اور اس میں کوئی شک نہیں. زبیر کا پلہ بھاری ہے. لیکن جو چیز ابو دجانہ میں میرے نبی نے دیکھی وہاں نہ دیکھی ہوگی تو زبیر کہنے گے میں دیکھوں گا یہ کیا کرتا ہے. تو ان کے پیچھے ہو لی. ابو دجانہ نے سرخ رومال نکالا، سر پہ باندھا. انا الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصف لدى النخیل الا اقوم الدهر في الكيول واضرب بسيف الله ورسوله. میں ہوں جس نے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے عہد کیا ہے کہ اگلی صفوں میں جان دوں گا، پچھلی صفوں میں نہیں کھڑا ہوں گا. ایک طرف سے حملہ کیا اور قریش کے 3000 کے لشکر کو چیر کے پار نکلا. زبیر بھی پیچھے پار نکل گئے. آگے عورتیں کھڑی تھی، وہ گانا گا رہی تھی، ڈھول بجا رہی تھی. نحن بنات الدارق نمشي على النمارق مشي القتل البوارق والمسك في المفارق والدر في المخالق ان تقبلوا نعانق وتدبروا نفارق فراق غیر وامق. یہ گانا گا رہی تھی ہندا. ساری عورتیں مل کر قریش کو بھگا رہی تھی. جب ابو دجانہ پڑے تو ساری بھاگ گئی. ہندا پیسہ روک تاری ہوا، بھاگ نہیں سکی. تو نے ایسے تلوار اٹھائی اور ہندا کے ساتھ پہ رکھ کے پھر واپس. تو زبیر پیچھے تھے، کہنے کہ یہ کیا کی؟ کہنے کہ میرے نبی کی تلوار ہے، عورت کو خون سے رنگین کرنا اچھا نہیں لگتا ہے. پھر پیچھے ہٹے، پھر اندر گھسے تو سامنے ایک ہاتھی جانے کہ میرے جی میں اس سے ٹکر ہو تو پھر میں ابو دجانہ کو پرکھوں. اللہ کا کرنا ایسا ہوا دونوں آمنے سامنے ہو گئے. طرفین میں تھوڑی دیر کے لیے جنگ رک گئی. ایسی زبردست ان دونوں نے آپس میں جو ٹکر لی ہے تو بہادر دلیری بھی آفرین پکار اٹھے، آشش پکار اٹھے کہ تھوڑی دیر کے لیے شاہ سواروں کی جنگ رک گئی اور دونوں ابو دجانہ اور اس قریشی پہلوان کو دیکھنے لگے. ابو دجانہ کو اس نے زخمی کیا
تو زخمی شیر جب حملہ آور ہو اور اس کا پنجہ پڑ جائے پھر وہ چیر کے رکھ دیتا ہے. اس زخمی شیر نے جو وار کیا تو جا کے سیدھا پڑا اس کے کندھے پر اور اس کے کندھے میں تلوار اتری اور آ کر 2 ٹانگوں سے نکل گئی, 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیا. پھر اپنے سر سے لوہے کی ٹوپی اتار کر کہا کیا دیکھتے ہو, میں ہوں ابو دجان, میں ہوں ابو دجان. اور پھر یہ شہید ہوئے یمامہ کی جنگ میں. صحابہ 12,000, مسلمان کذاب کم سے کم عدد 60,000 اور زیادہ سے زیادہ عدد 1,10,000. حملہ ہوا تو مہاجرین اکھڑ گئے. زید بن خطاب کے ہاتھ میں جھنڈا تھا, گر گیا, شہید ہو گئے. سالم نے اٹھایا, شہید ہو گئے. پھر جھنڈا گر گیا, کوئی اٹھا نہیں سکا اور مہاجرین میدان چھوڑ گئے, میدان چھوڑ گئے. خالد بن ولید نے آواز لگائی برا بن مالک, برا بن مالک. میرے نبی نے فرمایا تھا کہ برا میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جب وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ کو قسم دیتے ہیں تو اللہ کبھی ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا. ان میں برا بن مالک بھی ہے. ارے برا تیری ضرورت پڑ گئی, میدان ہاتھ سے نکل گیا, آج اللہ پہ قسم اٹھا دے. کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت, کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت, کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا, تمہیں یاد ہو کہ نہیں یاد. کبھی اس امت کا ہاتھ اٹھتا تھا اور اوپر سے دروازے کھلتے تھے اور 30 لاکھ آدمی حرم میں چلاتا ہے اور ایک بارش تو پر آواز نہیں جاتی کہ شاید ہم نے اللہ سے دوستی توڑ دی. وہ تو نہیں توڑتا, ہم نے توڑی. وہ تو نہیں بولا تھا, ہم بولے. تذکروں کا بدل اور استدلوں کا بدل تھا شاید. پھر میں یاد رکھتا ہوں, وہ بھول جاتا ہے. میں تیرے گناہوں پہ پردہ ڈال, پھر منہ کالے کرتا ہے, پھر منہ کالے کرتا ہے. میں پھر چھپاتا ہوں تو پھر منہ کالے کرتا ہے. برا کچھ کر دے. آج میدان گیا ہاتھ سے. برا نے کہا اخلصنا, مجھے انصاری الگ کر کے دے. کہا یہ بھی میرے پاس کا نہیں, تو ہی کر. تو برا نے ایک چٹان پہ کھڑے ہو کے آواز لگا یا معاشر الانصار, اے مدینے والو. تو مدینے والے لپ کے ان کی طرف جس شہد کی مکھی لپکتی ہے ملکہ مکھی کی طرف یا شہد کی طرف. صرف 3,000 کٹھے ہوئے, صرف 3,000 کٹھے ہوئے, باقی منتشر, لشکر منتشر. کان میں آواز پڑی انصار. ایک صحابی ہیں ابو عقیل جو تبوک میں جھولی میں 2 سیر کھجور لے کر آئے. اللہ نیت کا قدردان ہے, کثرت کو اتنا نہیں توڑتا جتنا وہ نیت کو توڑتا ہے, جتنا حسن کو توڑتا ہے. یہ ابو عقیل ہیں. وہ ایسے ذرا جسرنے لگے, ان کے سینے میں تیر پیوست تھا. تو عبداللہ بن عمر قریب تھے, کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا آواز لگی ہے انصار. کہا وہ تمہیں نہیں بلا رہے, جو ٹھیک ٹھاک ہم بلا رہے. تب بلانے والے نے کہا ہے انصار. اس نے فرق نہیں کیا کہ زخمی نہ آؤ تو صحیح ہو, مجھے جانے دو. تھوڑا سا رہی ہے تو زخم پھٹ گیا. کہا عبداللہ مجھے بٹھا دے کسی پتھر پر. عبداللہ نے اٹھا کے پتھر پہ بٹھایا. ایک آواز تھی, یہ بجلی کی کڑک تھی, یہ شیر کی گرج تھی. یا معاشر الانصار یوم کا یوم بدر. انصار کی جماعت آج بدر کے دن کی یاد تازہ کر کے دکھا اور گر کے شہید ہو گئی. ان 3,000 کو 5 آدمیوں نے لیڈ کیا. 5 آدمی ان کے آگے بڑھے. برا بن مالک, ثابت بن قیس بن شماس, عباد بن بشر, کعب بن عجرہ, اور جن کی سنا رہا ہوں ابو دجانہ, ابو دجانہ. 5 آدمی آگے, 3,000 پیچھے. 1,10,000 کا حملہ. 3,000 نے 1,00,000 کو پیچھے مڑنے پر مجبور کر دیا اور ان کو دھکیلتے 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 باغ میں ڈال دیا. اور دروازوں تک پہنچے تو برا بن مالک اور کعب بن عجرہ یہ بچ گئے. عباد بن بشر شہید ہو گئے. ثابت بن قیس بن شماس شہید ہو گئے. ابو دجانہ شہید ہو گئے. برا بن مالک نے شناگ لگا کے دروازہ کھولا. خالد بن ولید اندر گھسے اور جا کر صفایا کیا اور مسلمہ قتل ہوا. یہ ابو دجانہ کی تھوڑی سی سیرت سنائی ہے, لیکن اس ابو دجانہ کی ایک بات سنانا چاہتا ہوں. اور یہ سیرت اس لیے سنائی کہ اس بات کا وزن سامنے آ سکے.
کہ لوگوں میں تمہیں بتاؤں میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ لوگوں میں تمہیں بتاؤں میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ ان ارجع عملی عندی، کہا جی کیا ہے؟ کأنی ما آذیت احدا بلسانی، میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا۔ اے میرے بھائیو، ہم اپنی محفلوں کو بھی بس سے پاک کرتے ہیں، ہمارے عمل سوکھی لکڑی کی طرح چلتے ہیں، پہلے ہم فقیر ہیں، پھر ہم نے خود ہی آگ لگا دل کے پکولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کی چراغ سے۔ لوگوں میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، وَلَا أَجِدُ فِي قَلْبِي غِشًّا لِأَحَدٍ، اور میرے دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہیں ہے، نفرت نہیں ہے، بغض نہیں ہے، میرا دل سب سے صاف ہے، میرا دل سب سے صاف ہے۔ میرے نبی نے بدر کی بشارت دی، جاؤ جو مرضی کرو جنتی۔ میرے رب نے حدیبیہ میں کہا میں تم سے راضی، صحابی ہونے کے طور پر تم سب جنتی۔ وہ کہتے میرے پاس بدر کی جنگ ہے، میرے پاس حدیبیہ کا سرٹیفکیٹ ہے، میرے پاس صحابی ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے پاس 2 سرٹیفکیٹ ہیں بخشش کے، ایک میں نے زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، ایک میرے دل میں کسی کے لیے بغض اور نفرت کوئی نہیں ہے۔ سارا دین خوبصورت بنے گا ان 2 باتوں سے، سارا اسلام، ساری تبلیغ، سارا علم، ہر دین کا شعبہ، دین کا ہر عمل حسین اور خوبصورت بنے گا ان 2 چیزوں سے۔ ان 2 چیزوں، ایک زبان کی حفاظت ہو، ایک دل پر پہرا ہو، کسی کا بغض، کسی کی نفرت، کسی کی عداوت نہ آنے پائے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے انس، میری ایک بہت بڑی سنت ہے، میری ایک بہت بڑی سنت ہے، میرے بیٹے انس میری ایک بہت بڑی سنت ہے، وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، میری ایک بہت بڑی سنت ہے۔ کیا ہے؟ کہ بیٹے اگر کر سکو تو کر لینا، ان استطاعتا، مشکل ہے، کرنے میں زور لگے گا، ان تصبح و تمسیہ، ساری زندگی کرنا پڑے گا، ایک دفعہ کرنے سے نہیں، داڑھی نہیں کہ ایک دفعہ کری ہوں تیل نال چوپڑی رکھو تے لکی کی تیل پر نہیں، یہ ساری زندگی پس جاؤ گے میری اس سنت پہ عمل کرتے کرتے پس جاؤ گے۔ ان استطاعتا غلط بتا رہا ہے، مشکل بتا رہا ہے، ان تصبح و تمسیہ غلط بتا رہا ہے، ساری زندگی گھر کے تھک جاؤ گے تب جا کر قابو میں آئے گا۔ کیا؟ وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ ثُمَّ قَالَ وَيَا بُنَيَّ ذَلِكَ مِن سُنَّتِي، بیٹے زندگی کا اس دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہ پیدا کرنا، کسی کے لیے کھوٹ نہ پیدا کرنا، کسی مسلمان نہیں کا، امتی نہیں کہا، نیک آدمی نہیں کہا، نیک آدمی متقی نہیں کہا، کسی کے لیے بھی مسلم کافر کھوٹ پیدا نہ کرنا۔ یہ دین کا حسن ہے، یہ دین کی خوبصورتی ہے، اس سے سارا دین خوبصورت ہوتا ہے۔ یہ آزمائش کا جہان ہے، مجھے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، مرنے سے پہلے مجھے اللہ کو ڈھونڈنا ہے، پانا ہے، اور اس تک پہنچنے کا راستہ ہے محمد رسول اللہ۔ مجھے زندگی کے ہر ادا میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو لانا ہے، کیونکہ میرے نبی تمام انبیاء کی سیرت کو لے کر اپنے، جب آپ پیدا ہوئے اور حضرت آمنہ نے آپ کو گود میں لیا تو گھر کی چھت پھٹ گئی اور ایک بادل اندر آیا، اور اس نے جیسے ابھی یہ دھند چھائی ہوئی ہے ایسے پورے کمرے میں دھند چھا گئی، اور ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا اور بچہ نظر نہیں آ رہا، اور دھند میں سے آواز آئی طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربها، اس بچے کو مشرق پہ پھرا دو، مغرب پہ پھرا دو، لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، تاکہ پوری دنیا کے انسان جان لیں اس کے پیچھے چلو گے تو منزل ملے گی۔ بھائیو ہمارے ملک میں نقل مار کے پاس ہوتے ہیں، پاس ہوتے نہیں، نقل مار کے پاس ہو جاتے ہیں، آتا جاتا کچھ نہیں ہوتا لیکن نقل مار کے پاس ہو جاتے ہیں۔ اپنے نبی کی نقل اتار لو، انشاءاللہ اللہ پاس کر دیں گے۔ صرف نقل ہی حکومت پاکستان اگر پاس کر دیتی ہے نقل مارنے پر تو اللہ تو اس سے زیادہ کریم ذات ہے،
یہ تو نقل پہ پکڑا جائے تو پھر کر لیتے ہیں، اور ہم خالی نقل ہی بنا لیں، صرف نقل بنا لیں تو میرے اللہ کو پیار آئے، میرے اللہ کو اچھا لگے۔ میں کوئٹہ میں تھا، بیان کے بعد لوگوں نے رش کیا ملنے کے، ساتھیوں نے دروازہ بند کر دیا، مجھے شیشے میں ایک غریب آدمی نظر آیا، کپڑے ایسے عجیب سے، تو میں نے کہا اس کو اندر بھیج دو، یہ جو غریب سا آدمی کھڑا ہے اس کو اندر بھیج دو، وہ کو ریڑھ روڑی لگا تھا، اندر آئے گا اس کا بیٹا بھی تھا، تو میں اس سے میرا اس کے بچے کو اتنا دھیان نہیں دیا، میں نے کہا یہ میرا بیٹا بیمار ہے، اس کے لیے دعا کر، میں نے کہا اس کو کیا ہے، کہا اس کے دل میں سوراخ ہے، میں نے کہا تو اس کا تو علاج ہوگا، دعا بھی کرتے ہیں پر اس کا تو علاج ہے، تو وہ رونے لگا زور زور سے، کہا میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں، 3 لاکھ کا خرچہ ہے، میں کہاں سے کروں؟ تو پھر میں نے بچے کو ایسے غور سے دیکھا، تو میں نے اس بچے کو دیکھا تو مجھے اپنے چھوٹے بیٹے کی بالکل شکل نظر آئی، اور وہ تھا بھی اس وقت ہم عمر ہی 5-6 سال کا، 5-6 سال کا، میرا بیٹا بھی 5-6 سال کا، تو مجھے لگا جیسے ہی میرا بیٹا کھڑا ہوا ہے، اب اللہ کی قسم میں نہیں جانتا وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، مجھے اس بچے کی شکل میں اپنا بیٹا نظر آیا، تو جتنی میری طاقت تھی نا وہ حرکت میں آ گئی، میرا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے، میں نے وہیں اس کو فون ملا، میں نے کہا ایک بچہ بھیج رہا ہوں، اس کا جتنا بھی علاج ہو مفت کروانا ہے، اس کا پیسہ نہیں لگنے دینا، غریب لوگ، میں کہا ٹھیک ہے بھیج دو، اور اس کا کوئٹہ سے لاہور صرف آنے جانے کا کرایہ خرچ ہوا، باقی 1 روپیہ خرچ نہیں ہوا، اور وہ بچہ آپ ہی میرا کبھی کبھی فون پہ میں ان سے رابطہ کر لیتا ہوں، ٹھیک ٹھاک ہے، خوش باش ہے، یہ ایک چھوٹا سا آدمی جس کی چھوٹی سی اوقات تھی، اور اس نے اپنے بچے کی شبیہ دیکھی تو اس کی غیرت میں اور اس کی محبت میں جوش پیدا ہوا، جب میرا اللہ اپنی قدرت طاقت کے ساتھ ہم میں اپنے حبیب کی نقل دیکھے گا تو اس کی محبت جوش نہیں بنے، چاہے اندر سے ہم کھوٹے ہیں، گندے ہیں، برے ہیں، اتنی باریک کنگھی اللہ نے رکھی نہیں ہے، یہ باریک کنگھیں انسانوں نے بنائی ہیں، اللہ کے ہاں تو ویسے ہی بہت کھلا معاملہ ہے، ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک نیکی لیا جنت دے دیتا ہوں، کہے گا چلو ایک طرف بھی جانی ہو جائے گا، سب اپنے اماں ابا دادے دادیاں نانے نانیاں چاچے چاچیوں سب کہیں گے جا بجا ہم نہیں دیتے، پھر وہ بیچارے کی ہائے دیکھنے لگے ہمیں مارے گا، تو وہ ایک آدمی اس کی ہائے سن کر کہے گا بھائی آپ کیا ہوا، آپ کیوں ہائے کر رہے ہو، تو کہے گا میرے دوست میں ایک نیکی سے مار کھا کے، میرے پاس 50 یا 100 یا 1000 برابر ہیں، ایک نیکی نہیں مل رہی، اگر مل جائے تو میں جنتی ہوں، تو وہ کہے گا ابشر کیا تجھے بشارت ہو، تیرا کام بن گیا، کب وہ کیسے بن گیا، کب میں تمہیں دیتا ہوں، وہ کہے گا تو کیسے دیتا ہے، آج تو ماں نہیں دیتی، وہ کہے گا میرے دوست میرے پاس ہے ہی ایک، وہ تعمیر 2000 دے لیتا رہی ہے، اور نہ ہو تو بھی میرے لیے تو جہنمی ہے، تیرا کام تو بنے، وہ آئے گا یا اللہ میرا کام بن گیا، میرا کام بن گیا، مجھے نیکی مل گئی، وہ کیسے مل گئی، وہ کس نے دے دی، جو اس نے دے دی اس کو بلاؤ، وہ آ جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو نیکی دیتے ہو، کہتے کہتا ہوں کیوں دیتے ہو، کہے گا یار میرے تو کسی کام کی، میرے تو کسی کام کی، میرے لیے ہونا برابر ہے، میں تو تیرا مجرم، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تو آج مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے، آج مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے، چل تیری اس سخاوت پر تو بھی جنت میں جا، لا الہ الا اللہ ہمارا بیج ہے، محمد الرسول اللہ ہمارا درخت ہے، لا الہ الا اللہ جتنا اندر اترے گا محمد رسول اللہ اتنا باہر نکلے گا، اور جتنی زندگی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں آئے گی اتنی ہماری قیمت بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، اللہ کی بارگاہ میں جو تولا جائے گا وہ نسب نہیں تولا جائے گا، وہ عمل تولا جائے گا، اور عجب بات بتاؤں سب سے پہلے کون سا عمل تولا جائے گا، سب سے پہلے کون سا عمل تولا جائے گا، علامہ صاحب کا علم نہیں، مبلغ صاحب کی تبلیغ نہیں،
ذکر والے کا ذکر نہیں، مجاہد کا جہاد نہیں، مصنف کی کتابیں نہیں، راتوں کو اٹھنے والے کے آنسو نہیں، اس کے نفل نہیں، ہر سال حج کرنے والوں کا حج نہیں۔ سب سے پہلے بیوی کے ساتھ سلوک تولا جائے گا، سب سے پہلے بیوی کے ساتھ سلوک تولا جائے گا، سب سے پہلے بیوی کے ساتھ سلوک تولا جائے گا۔ ہم تبلیغ میں جاتے ہیں، سب کے ساتھ اخلاق، پاؤں پکڑتے ہیں، داڑھی پکڑتے ہیں، ان کی گالیاں سنتے ہیں، گھر میں جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بیوی کو بھی ذلیل کرتے ہیں، بچوں کی بھی پٹائی کرتے ہیں، سارے اخلاق تبلیغ میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ اخلاق کی ضرورت اپنے گھر میں ہوتی ہے، سب سے زیادہ حسن سلوک کی ضرورت اپنے گھر میں ہوتی ہے۔ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے بیوی کے ساتھ حسن سلوک، بچوں کے ساتھ حسن سلوک، بیوی کے منہ میں لقمہ دینا، بیوی کو لقمہ کھلانا صدقے کا ثواب ہے۔ میرے بھائیوں، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مبارک پاکیزہ زندگی لے کر آئے، جس میں لا الہ الا اللہ اندر کی چیز، اپنے یقینوں کی تبدیلی۔ یہ میرے 1.25 گھنٹے کی بات کیا ساری زندگی کھپ جائے تب بھی یقین بن جائے تو بڑی بات ہے، لیکن یہ آتا ہے یقین کی دعوت دینے سے، اور ایمان کی محفلوں میں بیٹھنے سے، اور اللہ کے راستے کی نقل و حرکت سے۔ ایمان کی محفلیں، ایمان کے تذکرے، ایمان کی دعوت، اللہ کی ذات و صفات کو بولنا، اللہ کی تعریف کرنا، ٹوٹی پھوٹی جیسی بھی ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے۔ ہم نے یہ چند جملے رٹے ہوئے ہیں، میں کہتا ہوں اس پر بھی اللہ کو پیار آتا ہوگا۔ زمین چھوٹی اللہ بڑا ہے تو ہنسے کی بات ہے، زمین چھوٹی اللہ بڑا، ارے بھائی اللہ کی بھی نسبت کبھی مخلوق کے ساتھ کی جائے، دکان چھوٹی اللہ بڑا، زمین چھوٹی اللہ بڑا، آسمان چھوٹا اللہ بڑا، لگتا ہے ان کو اللہ کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ اللہ اس میں بھی خوش ہوتا ہو کہ چلو میری تعریف تو کر رہا ہے، میری بڑائی تو بیان کر ہی رہا ہے نا، ورنہ خالق اور مخلوق میں کوئی نسبت کیا ہوتی ہے؟ زمین چھوٹی اور سورج بڑا یہ ٹھیک ہے، سورج چھوٹا اور آسمان بڑا یہ بھی ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی اور ہاتھی بڑا یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ دو محدود چیزوں میں نسبت قائم ہوتی ہے، ایک بڑے پیمانے پر محدود ہے، ایک چھوٹے پیمانے پر محدود ہے۔ اللہ تو لامحدود ہے، زمین چھوٹی اللہ بڑا اور آسمان چھوٹا اللہ بڑا۔ میں کہتا ہوں اس میں بھی اللہ خوش ہوتا ہے، جو کہ یہ تو کوئی بات کرتا ہی کوئی نہیں ہے۔ دکان چھوٹی ہے اللہ بڑا، ٹھیک ہے تو کیا ہو، اس میں بھی اللہ خوش ہوگا۔ لیکن میں علماء سے کہتا ہوں اور آپ سب سہمت، ہم اللہ کو ایسے بیان کریں جیسے اللہ نے قرآن میں اپنے آپ کو بیان کیا، جیسے خود اللہ اپنا تعارف کراتا ہے۔ وہ ہے طریقہ کہ ہم اللہ کو اس طرح بولیں جیسے میرا اللہ بولتا ہے۔ اللہ لا الہ الا الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اس آیت کو اعظم آیت کہا جاتا ہے، سب سے عظیم آیت ہے، سب سے عظیم آیت، لمبی نہیں عظیم، لمبی ہے۔ اذا تداینتم بدین عظیم، اس میں اللہ کا نام 17 دفعہ ہے، 17 دفعہ ضمیر کے ساتھ، اشارے کے ساتھ۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، پھر من ذا الذی یشفع عندہ پھر الا باذنہ، پھر یعلم میں، یہ سب اللہ کا تذکرہ ہے ضمیر کے ساتھ۔ ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، پھر وسع کرسیہ السماوات والارض، پھر ولا یئودہ، پھر حفظہما میں، حفظ کی مصدر میں ضمیر، وہو العلی العظیم، 17 دفعہ اس میں اللہ کا نام تکرار کے ساتھ آتا ہے، اس لیے اس کو اعظم آیت فی القرآن کہتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ سے جڑنے کا راستہ ہے اللہ کی دعوت، اللہ لا الہ الا اللہ کی جیسے بھی ہے ٹوٹی ٹوٹی، ہر بول دل پہ جا کے ضرب لگائے گا، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ یہی بھی کہتا رہے گا تو دل روشن ہو جائے گا۔ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ ہم اپنے ماحول میں ان جملوں کو سنتے سنتے کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں، میرے رب کی قسم ایک طرف صرف یہی اردو میں لکھ دو، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔
तस्करे नहीं करते। अल्लाह ने जिससे प्यार किया हो, अल्लाह के नबी के तरीकों में कामयाबी का यकीन और हम आगे चले जाते हैं। हम अल्लाह के नबी को ऐसे नहीं बोलते जिससे अल्लाह ने अपने नबी को कुरान में बोला है। कहीं या अय्युहल मुज़म्मिल, कहीं या अय्युहल मुद्दस्सिर, सारे नबियों से नाम लेकर कहता है या दाऊद, या ईसा, या मूसा, या इब्राहिम, या नूह, या जकरिया, या यहया, या इब्राहिम, नाम लेकर बात करता है और अपने हबीब का नाम नहीं लेता बल्कि लक़ब से पुकारता है, या अय्युहन नबी, या अय्युहर रसूल, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर। जो आदमी रात को सोया हुआ हो चादर में उसको मुज़म्मिल कहते हैं, जो दिन में सोया हुआ हो चादर में उसको मुद्दस्सिर कहते हैं। जब दावत के लिए उठाया तो दिन का टाइम था, या अय्युहल मुद्दस्सिर। जब तहज्जुद के लिए उठाया तो रात का टाइम था, या अय्युहल मुज़म्मिल। और 209 दफा अल्लाह ने अपने हबीब के साथ निस्बत के साथ बात की, फला व रब्बिक, इक़रा बिस्मि रब्बिक, रब्बुक रब्बक रब्बिक। ये इतना इसको दोहराया है कि मैंने गिना तो 209 दफा अल्लाह ने अपने महबूब के साथ खिताब किया, रब्बुका रब्बका रब्बिका। कुरान की पहली कसम फला व रब्बिक, मुझे आपके रब की कसम। कुरान की पहली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, अपने रब के नाम के साथ, अपने रब के नाम के साथ। मा वद्दअका रब्बुका वमा कला, मा वद्दअका रब्बुका वमा कला। तो पूरे कुरान में अल्लाह ने जिस अजमत से अपने हबीब को बयान किया है वो हमारी महफिलें उससे खाली हैं। हम अकाबर के तस्करे ज्यादा करते हैं और अपने हबीब के तस्करे कम करते हैं। हमारे यहाँ बुजुर्गों के वाकयात खूब चलते हैं, लेकिन हम अपने महबूब जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को इतना बयान नहीं करते। मेरे रब ने एक ही तो हबीब बनाया, हबीब भी बनाया, खलील भी बनाया, रसूल भी बनाया, कलीम भी बनाया, मोहम्मद भी कहा, अहमद भी कहा, माही भी फरमाया, ताहा भी फरमाया, यासीन भी फरमाया, हाशिर भी, आकिब भी, फातिह भी, खातिम भी, अबुल कासिम भी। क्या खूबसूरत नामों के साथ अल्लाह ने अपने महबूब को सजाया। और हम अपनी जात तक पहुंचने का रास्ता जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी को शर्त करार दिया। हम इसके बगैर अल्लाह तक नहीं जा सकते। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह दिलों में उतरेगा जब हम अल्लाह के नबी की सीरत को बयान करें, बार बार सुने भी सही, बोले भी सही, पढ़े भी सही। हम सीरत नहीं पढ़ते, तुमसे क्या गिला करूं, मदरसे में नहीं पढ़ते। अल्लाह के नबी की सीरत पढ़, अल्लाह के नबी की सीरत। उलमा से कहता हूं सीरत को बयान करें। हम जितनी फिक़्ह पढ़ते हैं उतनी सीरत पढ़ लें तो सीरत पूरी उम्मत में आम हो जाए। तकाबुल से मेरी मुराद कोई फिक़्ह की कमी नहीं है, एक चीज ज्यादा हो रही एक कम हो रही, उसकी वजाहत है कि हम अपने महबूब की सीरत नहीं पढ़ते। मैं कुर्बान जाऊं मुहद्दिसीन पर जिन्होंने मेरे नबी की एक एक अदा को महफूज करके हम तक पहुंचा दिया है। मेरे नबी गमगीन होते थे तो यूं बैठते थे। बताओ अगर ये कैफियत मुझे मालूम ना हो, आपको मालूम ना हो, मैं आपको ना बताऊं, कोई हमारी जन्नत दोज़ख पर फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। लेकिन मेरे अल्लाह का प्यार है हबीब के साथ कि गमगीन बैठे हैं तो ये आपकी शक्ल होती थी। कोनी रान पर सीधे हाथ से दाढ़ी को पकड़ा होता था और आप इस तरह बैठे होते थे। ये मेरे नबी के गम की निशानी है। मैं कुर्बान जाऊं सहाबा पर जिन्होंने ऐसी बारीक बातें भी हम तक पहुंचाई, और उन मुहद्दिसीन पर जिन्होंने सीने में भी महफूज किया और किताब में भी रख कर हम तक पहुंचा दिया कि मेरे नबी, कोई नबी ऐसा नहीं है जिसकी इस्ताजिन की एक एक अदा महफूज हो। मेरे नबी जब हैरत में आते हैं, हैरत में कोई आदमी यूं कर अच्छा हर आदमी का एक बॉडी एक्शन होता है जब वो हैरान होता है हर एक, लेकिन मेरे नबी जब हैरान होते थे यूं करते थे। ये मेरे नबी की हैरत, यूं युक़ल्लिबु कफ़्फ़हु, यूं करने का मतलब था हैरान हो रहे हैं। मेरे नबी गुस्से में आ गए, क्या निशानी है? यहां रग फड़कने लगती थी, यहां टक 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 टक। आप गुस्से का इज़हार नहीं फरमाते थे कि चढ़ाई कर दें, पी जाते थे, उसका रिएक्शन यहां रग फड़कने लगती थी। जब आप खुश होते थे ये जगह चमकने लग, रोशन हो जाती थी, ये जगह रोशन। जब खुश होते थे ये जगह रोशन हो जाता। ऐसे नहीं करते थे, यूं नहीं करते थे, पूरे हाथ से ऐसे।
پورے ہاتھ کے اشارے سے ایسے بلاتے تھے پورا. اب محفل میں چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے, چوکڑی مار, ہمیشہ چوکڑی مار, عطیات کی شکل میں نہیں بیٹھتے تھے, ایسے بیٹھتے تھے. اور وہ محفل لمبی ہو یا مختصر ہو, آپ نے کبھی ٹانگ نہیں پھیلائی زندگی بھر, کبھی کسی کی طرف ٹانگ نہیں پھیلائی, ایک یا دونوں یوں کیا ہو, کبھی ایسا نہیں کیا. پورا ادب دیتے تھے ساتھیوں کو, اپنے ساتھیوں کو پوری عزت دیتے تھے. کوئی آپ کو دائیں بائیں سے بلاتا یا رسول اللہ, تو آپ یوں نہیں کرتے تھے. بھائی کہا ہاں بھائی بولو بھائی کیا, تو آپ کو ادھر سے بلاتا پورا ایسے ہو جاتے تھے. کتنا مشکل کام ہے. ہم نے تو چوتھے نمبر کو ویسی طلاق دی, بولتے ہی نہیں چوتھا نمبر, تو ہے ہی کوئی نہیں, ساری تبلیغ بغیر اکرام کی چل رہی ہے. کوئی ادھر سے بلاتا یا رسول اللہ, تو آپ پورا مڑ کر پھر یوں کہ جی فرمائیں. توجہ کا مطلب ہوتا ہے چہرہ میری طرف کیجئے, چہرہ میری طرف. اس موبائل نے بہت بدتمیز بنا دیا کہ موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں, بات اس سے کر رہا, بولو میں سن رہا ہوں, وہ ارے تو نے برباد کر دے اس کی عزت نفس کو. منہ موبائل کو لیا ہوا ہے, بات اس سے کر رہا ہے. اس سے بڑی بات, کان سے موبائل لگا روٹی, میں نے کتنے بڑے بڑے کاروباریوں کو دیکھا, ارے روٹی کھا بندہ خدا, کیا کر رہا ہے, کان سے موبائل لگایا ہوا ہے, روٹی بھی کھا رہا ہے, وہ کاروبار بھی کر رہا ہے. اس سے بھی اگلی سنو, ٹوائلٹ میں بیٹھے کاروبار کر رہے ہوتے. ہاں اٹھا دو, مال اٹھا لیا, ہاں پیسے دے دیے, پیمنٹ ہوگی, اور اللہ تو بندہ پیشاب کر کے فارغ ہو. یعنی ہم نے موبائل کو, اس نے ہماری زندگی برباد کر دی. میراثیوں کا بیٹا ہوا, انہوں چم چم کے مار چھڑے. نبی خوبصورت زندگی لائے تھے. تو ایک ایک ادا میں آپ کو بتا رہا ہوں. ناراضگی کرتے تھے تو یہ تھوڑا کہ اس کی بےزتی کر دیتے تھے, تربیت کے نام پر وہ بےزتی ہوتی. مطلب حضرت انس سے ناراض ہیں, آپ ان کو بتانا چاہتے میں تم پہ ناراض ہوں, یہ آ رہے ہیں انس, تو آپ ان کو یوں دیکھ کر اور یوں ہو جاتے تھے. بس اتنی بات, پیغام چلا جاتا کہ انس میں تم سے ناراض. یہ آ رہا ہے ابو ہریرہ, ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں ناراض ہوں, تو ان کو دیکھا اور دیکھتے یوں ہو جاتے تھے. یہ میرے نبی کی ناراضگی کی نشانی تھی. دوران گفتگو آپ یوں کیا کرتے تھے, باتوں میں بے ساختہ حرکت تھی جسم کی, یہ ایسے ایسے یوں ایسے, یہ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی, یہ انگوٹھا, اس کو ایسے ایسے آپس میں ٹکراتے رہتے تھے. یہ میرے نبی کی بے ساختہ حرکت ہوتی تھی ایسے ایسے. دنیا کی بات ہوتی, آپ دنیا کی بات فرماتے. ہنسی مذاق ہوتا, آپ ہنسی میں شریک ہوتے. جاہلیت کے قصے ہوتے, آپ دلچسپی سے سنتے تھے. پرانے واقعات ہوتے, آپ دلچسپی سے سنتے تھے. زراعت کی باتیں ہوتی, آپ زراعت کی بات کرتے. تجارت کی بات ہوتی, آپ تجارت کی بات کرتے. کھانے کی بات ہوتی, آپ کھانے کی بات کرتے. ان کی صحابہ کی باتوں میں شریک ہوتے تھے. کبھی کبھی آپ محفل لگاتے تھے جس میں خالص دین کی بات ہوتی تھی, کم کرتے تھے کہ کہیں تنگ نہ پڑ جائیں. اور کبھی آپ بات فرما رہے ہیں اور دیکھا کہ لوگ اونگ گئے تو فوراً اب دین کی بات بدل کے زراعت کی بات شروع فرما دیتے. پھر سارے وہ چست ہو جاتے جو کہ زراعت ان کا پیشہ تھا, پھر آپ دوبارہ دین کی بات فرماتے. اب ہم لگے ہوئے, لگلا سو گیا, ڈگا پڑا, پھر بھی سنا رہے ہیں, سنا. اور بھائی اب جان چھوڑ دے اس بیچارے. آئیو میرے نبی یہ خوبصورت زندگی لائے. میرے نبی کے گھوڑے, میرے نبی کے خچر, گدھوں کے نام موجود ہیں. عفیر یافور آپ کے خچر, ذو الفضہ آپ کی اونٹنیاں, حسبا, شعبا, جدعا, قصوا. میرے نبی کے اونٹ عسکر اور ثعلب. میرے نبی کے گھوڑے لذاذ, طراز, لحیف, مرتجل, سکب, سبع, ورد, یعصوب, یعبوب. یہ میرے نبی کے گھوڑوں کے نام ہیں. آپ نے شاہی سواری گھوڑے, درمیانی سواری اونٹ خچر, اور غریبوں کی سواری گدھا, سب کے لیے راستہ دے دیا. مالدار آدمی حلال کماتا ہے, بڑی سواری لینا چاہتا ہے, میرے نبی نے راستہ دے دیا. جو متوسط آدمی ہے, متوسط سواری, راستہ دے دیا. پیدل بھی چلا ہے میرے نبی, پیدل بھی چلے ہیں, گھوڑے پر بھی چلے ہیں, خچر پر بھی, اونٹ پر بھی, گدھے پر بھی. آپ نے ساری زندگی
مہنگا لباس نہیں پہنا، ایک دفعہ پہن کے اجازت دے دی مالدار کے لیے، رزق حلال کے ساتھ قیمتی لباس پہن سکتا ہے بشرطے کہ ریشم نہ ہو۔ سعد بن عبادہ ہے، یا رسول اللہ آپ کو ایک جوڑا پہنانا ہے، سعد بن عبادہ آپ کو ایک جوڑا پہنانا ہے۔ آپ نے پوچھا کتنے میں لیا ہے؟ ایک اونٹ 2 لاکھ کا ہوتا ہے، اچھا اونٹ 2 لاکھ کا ہوتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ 27 اونٹ دے کے نہیں کہیں گے، اسے اجازت کہیں گے کہ اجازت ہے۔ سارے لوگ سنت پہ نہیں چلتے، اجازت پر بھی چلیں تو یہ بھی بہت بڑی غنیمت ہے۔ تو میرے نبی نے پوری امت کو کور کرنا تھا، ساری امت کو۔ سعد بن عبادہ یا رسول اللہ آج میرا جیت چاہ کہ میں آپ کو مغز کھلاؤں، مغز۔ میرے نبی نے کتنا کو مغز کھا لینا تھا، ایک اونٹ کا کافی تھا، آپ تو ویسے 2-4 لقمے کھاتے تھے۔ کہا جی میرا جی شاہ میں آپ کو مغز کھلاؤں، تو میں نے 100 اونٹ ذبح کر کے صرف ان کا مغز پکایا ہے، آپ کی خدمت میں رہے۔ آپ صاحب واہ، یہ کام میرے نبی کا ہے، یہ سخاوت سے چلتا ہے، بغل سے نہیں چلتا۔ لڑ رہے ہوتے ہیں مہمان کیوں بٹھا دیا، اجتماعی کھانا تھا، پوچھا نہیں، امیر سے نہیں پوچھا، ساتھیوں سے نہیں پوچھا، بٹھا دیا، یہ تو بے وصولی ہو گئی، یہ تو حرام ہو گیا۔ ارے بخیل نہ بنو، اللہ کی بخیل سے کوئی دوستی نہیں ہے۔ سخی سے دوستی توڑتا نہیں اور بخیل سے دوستی لگاتا نہیں۔ بخیل راتوں کو اٹھ کے نفل پڑے، دن میں روزہ رکھے، دوستی نہیں لگے گی۔ اور سخی رات کو بھی سوئے اور دن میں بھی غافل گزرے، فرائض پورے کرے، تو میرے رب اس سے دوستی نہیں توڑتے۔ سخی میرے نبی کا فرمان، اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں کے قریب، جہنم سے دور، اور بخیل اللہ سے دور، لوگوں سے دور، جنت سے دور، جہنم کے قریب۔ یہ کام نبیوں کا ہے۔ سخی بن کے سخاوت کے ساتھ اس میں چلو، مال لگانا بھی سیکھو، دینا بھی سیکھو، ضرورت مندوں کو دیں۔ جو کوئی ضرورت مند آ جائے بھائی اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اب تجھے اللہ نے رزق اس لیے دیا ہے کہ تو اس غریب کو دے، اسے یقین نہ سکھا، اسے دے۔ اس کا یقین خراب ہے تو اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، وہ آ گیا تو دے۔ میرے نبی نے کبھی انکار نہیں کیا جب کوئی مانگنے آتا تھا کہ جا اللہ سے مانگ، مجھ سے کیوں مانگتا ہے۔ جب آپ کا عرض نہیں ہوتا تھا تو آپ انکار فرماتے تھے، آپ قرض لے کے دے دیتے تھے۔ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ مجھے کچھ دیجیے، آپ نے کہا میرے پاس ہے نہیں۔ وہ کہنے کا میں دکاندار سے لے لیتا ہوں، آپ میری جگہ قرضہ دے دینا۔ تو حضرت عمر کہنے کا یا رسول اللہ یہ کیا کون سا ہے، آپ کے پاس ہے آپ دیں، نہیں ہے تو آپ قرضے اٹھا کے دیں۔ تو عبداللہ بن حذیفہ کہنے کہ یا رسول اللہ انفق ولا تخش من ذی العرش قلالا، یا رسول اللہ خرچ کریں اور عرش والے سے تنگی کا ڈر نہ کریں۔ اب نے مسکرا کر فرمایا مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کو بخیل سے دوستی نہیں لگاتا اور سخی سے دوستی نہیں توڑتا، چاہے وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو۔ میرے بھائیو، میرے نبی کی زندگی، فضائل کے حلقوں میں بیٹھ کر اعمال کا شوق پیدا کرنا، انفرادی سطح پر حیات و صحابہ پڑھو، آپ کو پوری زندگی سامنے آ جائے گی۔ اپنے نبی کی سیرت پڑھے، پوری زندگی سامنے آ جائے گی۔ 24 گھنٹے کی زندگی میں اہل علم سے جڑیں، اہل علم سے جڑیں، اہل علم سے جڑیں۔ اللہ کے واسطے سال لگا ہوا سال نہیں لگا ہوا یہ تفریق مت کرو، اللہ کے واسطے۔ یہ ظلم عظیم ہے علماء پر کہ یہ تو سال لگائے ہوئے ہیں اور ان کا سال نہیں لگا ہوا، ان کا تو سال نہیں لگا۔ سال لگانے سے عرشوں پہ چلا جاتا ہے، یہ اس پر وہی آ جاتی ہے۔ بے شک سال لگانا بہت بڑی فضیلت ہے کہ میں علماء سے عرض کرتا ہوں جب تک ہم امت کے اندر گھس کر اور ان کے ایک ایک آدمی سے نہیں ملیں گے، ہمیں ان تک بات پہنچانے کا سلیقہ نہیں آئے گا۔ ہم کمرے میں بیٹھ کے تقریر تیار کریں گے، ممبر پر بیٹھ کے سنا دیں گے، عوام کے اوپر سے گزر جائے گی، ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ ضرورت کس چیز کی ہے، کہنا کیا ہے۔ جو لسان القوم ہے وہ لوگوں میں پھرنے سے آئے گی، یہ ان کا معاملہ ہے۔ لیکن آپ سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے ہم اہل علم کی بطور عالم کے قدر کریں، یہ مت تفریق کریں کہ یہ تو سال لگا چکا ہے اس کا سال نہیں لگا۔ اور ہمیں تو ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ عالم کی تشکیل نہیں کرنی،
کارگزاری بھی نہیں سنائی کہ جاتے شروع ہو جاؤ بریک اتار کے بس شروع ہیں. ارے بھائی اگر سننا چاہیں تو سناؤ, نہیں سننا چاہیں تو دعا لے کے آ جاؤ, دعا لے کے آ جاؤ. وہ 24 گھنٹے تبلیغ کے کام ہے, 24 گھنٹے اللہ رسول کا پیغام. بلکہ ہمارے بر صغیر کے علماء بڑے مظلوم ہیں کہ ان کی تنخواہیں اتنی تھوڑی ہیں کہ یہ مر جائیں تو کفن کے پیسے بھی ان کی تنخواہ سے نہیں آ سکتے. فیکٹری کا مینیجر 1 لاکھ تنخواہ لے رہا ہے اور اسی فیکٹری کی مسجد کے امام مسجد کو 10,000 تنخواہ مل رہی. اور میرے سرحد کا بہت برا حال ہے. میں بھی لکی مروت گیا تھا, 3,000 روپیہ تنخواہ امام مسجد, اور وہ بھی لاؤڈ اسپیکر میں اعلان ہوتا ہے امام صاحب کا مہینہ ختم ہو گیا, 50 روپے سارے مالے والے لے آؤ. راوڑا کہتے راوڑا کرو بھائی, راوڑا. اتنی عالم کی توہین, اتنی عالم کی توہین, اتنی عالم کی توہین. وہ پیسے کی کمی ہے. چاروں صوبوں میں اللہ نے مالدار لوگ پیدا کیے ہوئے ہیں. اللہ کے واسطے اہل علم کو یوں ذلیل مت کرو کہ لاؤڈ سپیکروں پہ یہ تو ہمارے بچپن میں, خیر ہمارے کبھی ایسا ہوتا تھا بچپن میں, وہ بیچارہ امام خود ہی بتاتا تھا مہینہ موک گیا ہے, غلام رسول نے ذمہ دار روپیے ہیں, حالی تھی کوئی نہیں آئے, لے آؤ. محمد اکرم لوہار 100 روپیہ تیرے ذمہ آئی, حالی تھی تو کوئی نہیں ہے پڑھایا, آج دعا دیں ہو گیا تم ہی پڑھا. یہ ہمارے گاؤں میں ہوتا تھا. اللہ کا شکر ہے جب سے تبلیغ کے کام سے کچھ بیداری آئی ہے تو اب ایسا نہیں, شاید کہیں ہو, ورنہ علماء کو عزت دی جاتی. لیکن تنخواہیں یہاں بھی بہت تھوڑی, اتنی تھوڑی ہیں کہ میں بتا رہا ہوں کفن کے پیسے اپنی تنخواہ سے نہیں لے سکتے. کفن کے پیسے اپنی تنخواہ میں سے, اپنے کفن کے پیسوں تنخواہ سے نکلا نہیں. نزلہ ہو جائے دوا کے پیسے تنخواہ میں سے نہیں لے سکتے. بس وہ پیاز کاٹ کے روٹی کھا لیں, اتنی ان کو تنخواہ دی جاتی ہے بھائی. اور پھر ہر آدمی ان پہ چڑھائی کرتا ہے. چلو خیر علماء بھی بہت بیٹھے ہیں, ان کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں. قیامت کے دن اعلان ہوگا, این الفقہاء, اس میں تو ساری امتیں آ جائیں گی. کہاں ہیں علماء, کیونکہ علماء تو ہر امت میں موجود ہیں. این الائمہ, این الائمہ, ائمہ مساجد کہاں ہیں. اس میں باقی امتیں نکل جائیں گی, کیونکہ پہلی امتوں کے ہاں باجماعت نماز تھی ہی نہیں, انفرادی نماز ہوتی تھی. امام مسجد کا تصور اس امت کو ملا ہے, مسجد کا تصور اس امت کو ملا ہے. پہلی امتوں کی مسجد کوئی نہیں ہوتی تھی, اپنے اپنے عبادت خانے ہوتے تھے. تو دوسرا اعلان سنو, این الائمہ, امام مسجد کہاں ہیں. تیسرا اعلان سنو, این المؤذنون, اذان دینے والے کہاں ہیں. اذان بھی اس امت کو ملی ہے, پہلے کوئی نہیں تھی. تو یہ تینوں اللہ تعالیٰ فرمائے گا آ جاؤ, فرمائے گا یہ میرا عرش ہے اور یہ ممبر ہے, تم یہاں آرام سے بیٹھو, میں لوگوں کا حساب لے لوں, تم مزے کرو, موج کرو, کوئی چائے پیو, کہوا پیو, چلو نسوار بھی چاہیے تو وہ بھی ہو جائے. لیکن وہ جنت کی نسوار ہوگی نا, بڑی زبردست, مشک و عنبر کی ہوگی. یہ وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن یہ آواز پڑنے والی ہے. فقہاء تشریف لائیں, علماء تشریف لائیں, ائمہ مساجد تشریف لائیں, مؤذن اذان دینے والے تشریف لائیں. اذان دینے والے کو قبر کا کیڑا نہیں کھا سکتا, قبر کا کیڑا نہیں کھا سکتا اذان دینے والے کو. اہل علم کی خدمت کریں, ان کو ہدیے دیں, ان کو زکوٰۃ نہ دیں, ان کو ہدیے دیں. اہل مدارس کو زکوٰۃ نہ دیں, ہدیے دیں. مدارس زوال کا شکار ہیں کہ مالی محل کو چہلاتا ہے. سخیوں سے کہتا ہوں, سخیوں سے کہتا ہوں, خالص پیسے سے مدارس چلاؤ. علماء کو ہدایہ دو, زکوٰۃ نہ دو, ہدایہ دو. زکوٰۃ دینا ہے ضرورت مند, دو, میں اسے کوئی روک نہیں رہا ہوں, لیکن عالم کی شان یہ ہے کہ اس کو زکوٰۃ نہ دو, اسے ہدیہ دو, اسے تحفہ دو. ان کی ضرورتوں کا خود خیال رکھو کہ کیا ضرورت ہے. بچی کی شادی تو نہیں آ رہی, بیٹے کی شادی تو نہیں آ رہی, کوئی خود تو بیمار نہیں ہے, بیگم تو بیمار نہیں ہے, کوئی گھر میں تو بیماری نہیں ہے. اللہ آپ کی نسلوں کو شاداب آباد کر دے. میرے باپ نے مجھے نا نکال دیا تھا جب میں مدرسے میں داخل ہونے کا ارادہ کیا, تو مجھے گھر سے نکال دیا تھا. لیکن میں نے ایک دن میں نے اپنے باپ سے کہا کہ میرے اس طرف آنے کا سبب تو آپ ہی ہیں. کہنے لگے اوہ کیوں میں نے کہا وہ علماء کی خدمت بڑی کرتے رہے ساری. میرا باپ علماء کی بہت خدمت کرتے تھے, بہت عزت کرتے تھے.
ہدیے دیتے تھے، تحفے دیتے تھے، تحائف دیتے تھے، خدمت کرتے تھے. اور میں نے کہا لکھا ہوا جو علماء کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اولاد میں یا اس کی آگے اولاد میں کسی نہ کسی کو علم کے راستے پر چڑھا دیتا ہے. تو بھائیو ہم جب تک علماء سے نہیں جڑیں گے نا، ڈر ہے ہم کہیں الگ ہی فرقہ نہ بن جائیں، کوئی ایک تبلیغی فرقہ نہ وجود میں آ جائے. بہت اس کا خطرہ منڈلا رہا ہے، خوفناک خطرہ منڈلا رہا ہے کہ ہم علماء کو بھی ایسے کر دیتے ہیں کہ اصل میں آپ کام کو تو آپ سمجھتے نہیں. اور اللہ کے واسطے ایسے مت بولا کرو، ہم سب کام کو نہیں سمجھتے، ہم سب سیکھنے والے، ہم سب سیکھنے والے، ہم سب سیکھنے والے، ہم سب سیکھنے والے، مرتے دم تک ہم سیکھنے والے ہیں، مرتے دم تک ہم غلطیاں کرنے والے ہیں، خطائیں کرنے والے ہیں. خان بھی جل جاتا ہے اور بیڈ روم بھی جلتا ہے، ڈرائنگ روم بھی جلتا ہے، پھر وہ آگ سارے گھر کو لپیٹ میں لیتی ہے. میرے نبی والے اخلاق، میرے نبی والی طریقہ زندگی، ہمیں علماء سے جڑنا ہوگا. ہمیں فضائل کے حلقوں میں بیٹھنے کی ضرورت ہے. گھر میں بھی فضائل کے حلقے ہوں، مسجد میں بھی فضائل کے حلقے ہوں. تبلیغ کا کام مسجد کا پابند نہیں ہے، تبلیغ کا کام مسجد کا پابند نہیں ہے. تبلیغ صحرائی کام ہے، میدانی کام ہے، جنگل کا کام ہے، شہر کا کام ہے، بازار کا کام ہے، نگر کا کام ہے، گلی گلی کا کام ہے. پورے عالم کے ایک ایک چپے میں جہاں انسان ہے وہاں کام ہے. ہر جگہ دعوت کا کام ہے. ہمیں کوئی جگہ نہیں ملتی تو ہم نے مسجد کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے. تبلیغ کا کام اٹھتے ہوئے سمندر کی طرح ہے. دریا بھی کناروں میں بند ہو جاتا ہے. یہ سمندر ہے جس کا کنارہ ہی کوئی نہیں ہے، جو پورے عالم کو بادل کی طرح کل بحر یقذف للبعید، متنبی یاد آ گیا، کل بحر یقذف للقریب لآلیا جودا ویبعث للبعید صحائبا. یہ وہ حاجب بن منصور، پتہ نہیں مجھے متنبی کہاں سے یاد آ گئی. حاجب بن منصور بھیج کے بارش برساتا ہے. تبلیغ کا کام تو اٹھتے بادل کی طرح ہے، جس کے لیے گھر، جس کے لیے مندر، جس کے لیے مسجد، جس کے لیے بازار، جس کے لیے دفتر، جس کے لیے گاؤں، جس کے لیے کھیت، اس کے لیے کھلیان، اس کے لیے وادیاں، اس کے لیے کوثر، اس کے لیے راستے. سارے راستے ہماری باہیں ہیں، ساری وادیاں ہمارا دامن ہے. ساری دنیا کو ہم اپنی باہوں میں سمیٹ لیں گے. اپنے باہوں کو راستے بنا دو. اپنے جھولی کو دامن بنا دو، ساری انسانیت کو سمیٹ لو. مسجد میں تبلیغ کا کام بند ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو اٹھتی ہوئی موج ہے، بکھرا ہوا سمندر ہے، اٹھتی ہوئی گھٹا ہے، برستا ہوا بادل ہے. اس کی میں کہاں سے الفاظ ہوں، اب تو ٹائم ہی مک گیا. ڈاکٹر نوشاد صاحب کھڑے ہو جائیں گے ابھی انشاءاللہ. تو میرے بھائیو اللہ نے ہمیں اللہ کو ڈھونڈنا ہے. مرنے سے پہلے اللہ کو پانا ہے، اور وہاں تک جانے کا راستہ میرے نبی کی زندگی ہے. اور اس زندگی تک جانے کا راستہ یہ تبلیغ کی خوبصورت محنت ہے، انفرادی اجتماعی. تو آپ تو واقعی اٹھ گئے، میں نے تو ایسے ہی کہا تھا. اچھا 2 منٹ 5 منٹ آگے میرے پاس 5 منٹ. بھائی ایک بات رہ گئی کہ بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے. نماز نہ چھوٹے، نماز نہ چھوٹے. نماز ہماری پہچان ہے، نماز نہ چھوٹے. جعلت قرۃ عین فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، نماز نہ چھوٹے. اللہ کے راہ. ابھی کھڑے کیوں ہو؟ بیٹھ جاؤ، کھڑے کیوں؟ بہت مہربانی، بیٹھ جاؤ بچوں، ایسا مت کرو، بیٹھ جاؤ. نماز نہ چھوٹے. میں کہا کرتا ہوں 1439 ہجری میں اگر نماز چھوڑنے کا موقع تھا تو کربلا میں میرے نبی کے نواسے کے لیے گنجائش تھی کہ اس قدر ظلم و ستم تھا اور اس قدر گھٹن تھی دشمن کی کہ نماز چھوڑ دیتے تو گنجائش سر کٹا کے اپنے نانا کی گود میں چلے جاتے. لیکن میرے نبی کے نواسے نے، حسین ابن علی نے اپنے نانا کی کا حق ادا کیا. اور جب ظہر کی نماز کا وقت داخل ہوا تو ظہر کو اشارہ کیا، کہو مجھے نماز پڑھنی ہے. انہوں نے آگے بڑھ کر نماز کا کہا
تو اس نے کہا نہیں ہم جنگ کریں گے نماز کے لیے تلوار نہیں رکے گی. انہوں نے واپس آ کر کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نماز کے لیے جنگ نہیں روکیں گے. تو میرے نبی کے نواسے نے فرمایا پھر جنگ بھی ہوگی اور نماز بھی ہوگی, نماز نہیں چھوٹے گی. کہ چلو آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو, آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو. آدھوں نے نماز پڑھی آدھوں نے جنگ کی, پھر اور آدھوں نے نماز پڑھی ملا ہے. یہ جنت کی چابی ہے, اسی پر جنت کا داخلہ ہے, اسی پر میرے اللہ کی رضا ہے, میرے نبی کی رضا ہے, اور اسی پر میرے رب نے جنت الفردوس کے وعدے کیے ہوئے ہیں. اور اس خوبصورت محنت پر ایک حدیث سنا دیتا ہوں, میرے نبی کا فرمان, میرے نبی کی حدیث. جنت میں ایک حور ہے جس کا نام ہے عینا. عینا عینا کہتے ہیں موٹی آنکھ والی. بابا جی ہنس پڑے, ابھی تو میں نے نام لیا تو ہنس پڑے. یہ حور بھی کیا چیز ہے, یہ بوڑھوں کو بھی گرما دیتی ہے, جوان تو پھر جوان ہے, بڈھے بھی گرم ہو جاتے ہیں. تو جنت میں ایک لڑکی ہے جس کا نام ہے عینا. عینا کہتے ہیں موٹی آنکھ والی. حورا, حورا کہتے ہیں جس کو دیکھ کے آدمی حیران ہو جائے. جب پہلی دفعہ حور کو دیکھے گا جنت میں, پہلی دفعہ تو چاہے کوئی عرب ہے یا عجم, میرے رب کی قسم جو سن رہا ہے 40 سال ایسے دیکھتا رہے گا. یوں نہیں کر سکے گا, یوں نہیں کر سکے گا, ایسے نہیں کر سکے گا, آنکھ بند نہیں ہوگی, دائیں بائیں نہیں ہوگی, ایسے نہیں ہوگی, بس ایسے 40 سال دیکھے جا رہا ہے, دیکھے جا رہا ہے, دیکھے جا رہا ہے. آخر وہ کہے گی آپ کو میری ضرورت نہیں ہے, آپ کو میری ضرورت نہیں ہے. پھر اس کو ہوش آئے گا, وہ کہے گا تو کون ہے؟ کہ میں تیری بیگم, تیری بیوی. پھر اٹھ کر اس کو گلے لگائے گا تو یہ گلے کا معانقہ ہوگا 70 سال, 70 سال, 70 سال, 70 سال. تو میرے نبی کا فرمان ہے جنت میں ایک لڑکی حور ہے جس کا نام ہے عینا. عینا 100 جوڑے پہنتی ہے, 100 جوڑوں میں جسم شیشے کی طرح نظر آتا ہے. قد 130 فٹ ہے, 130 فٹ. تم 5 فٹ کے گئے, تمہارا کیا حشر کرے گی؟ بوجھے میں ڈال لے گی. میرا ہسبینڈ ڈاکٹر نوشاد کدھر گیا؟ کھبے پیسے سجے بس. آج نہیں تمہیں خوشخبری ہے, تمہارا قد بھی 130 فٹ ہو جائے گا. 130 فٹ دونوں کا قد. 130 فٹ اس کے سر کے بال یہاں سے چلتے ہیں اور پیچھے یوں آتے ہیں آبشار کی طرح اور پاؤں کی ایڑی کا بوسہ لیتے ہیں. جب یوں کرتی ہے نا سر کو یوں اور اس کے بال لہراتے ہیں تو پوری جنت میں روشنیاں جگمگ 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 کرنے لگتی, ایسے چمک اٹھتی, ایسے چمک اٹھتی. جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو 70,000 نوکر اس کے دائیں طرف ہوتے ہیں اور 70,000 اس کے بائیں طرف ہوتے ہیں. 1,40,000 تو اس کے نوکر ہیں. وہ کیا بلا ہے, وہ کیا چیز ہے, وہ کیا دولت ہے, وہ کیا نعمت ہے, وہ کیا حسن ہے, جمال ہے, جلال ہے, بہا ہے, نور ہے, کیا ہے, حسن ہے, حسین ہے. وہ جب چلتی ہے تو کہتی کیا ہے وہ سن لو. وہ کہتی کیا ہے؟ وہ کہتی ہے این الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر انی لکل من امر بالمعروف ونہا عن المنکر. وہ کہتی ہے بھلائیاں پھیلانے والے کدھر ہیں, تبلیغ کرنے والے کدھر ہیں, برائی مٹانے والے کدھر ہیں؟ جو یہ کام کرے گا میں اس کی ہو گئی. میں نے انگلینڈ میں بیان کیا, ایک نوجوان کھڑا ہو گیا, مولانا جی یہ اینا ایک ہے یا زیادہ؟ میں نے کہا کیوں پوچھتے ہو؟ کہا ایک ہے پھر تو نہیں ملتے, کوئی صحابی لے جائے گا. زیادہ ہیں تو ہم بھی طلبگار ہیں. میں نے کہا انشاءاللہ جتنے تبلیغ والے بنتے جائیں گے اتنی اعانت پیدا ہوتی جائے گی, ہوتی جائے گی. دیکھو بہت بڑا مجمع, مجھے پتا سارے 4 مہینے پہ نہیں جائیں گے, سارے چلے پہ نہیں جائیں گے, لیکن ایک کام سارے کر لو. یہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں کہ آج بیٹھے بیٹھے ہم توبہ کر لیں, ہم توبہ کر لیں. اور ماشاءاللہ میری نرسری ہے, مجھے نسل نوجوان نظر آ رہی, دور تک کوئی سفید داڑھی نظر آ رہی, اور ماشاءاللہ لاکھوں کا مجمع ہے. اگر ہم سب مل کر توبہ کریں گے تو اللہ کے عرش تک اس کی گونج جائے گی. تو آپ نیت کرتے ہو توبہ کی سارے بھائی؟ تو کہو اللہ کی قسم, اللہ کا عرش بھی ہل گیا ہے. اب عینا سے نکاح کرنا ہے, دین کو زندہ کرنا ہے. کھڑے ہو کے نام بتا دو, کھڑے ہو کے نام بتا دو. لو تم تو سارے ہی کھڑے ہو گئے, سارے تو نہیں جاؤ گے. ہاں بھائی
اب ہم ان کی تشکیل کیسے کریں؟ چلو ہاں ہاں واہ 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 ماشاء اللہ شاباش بھائی. اچھا اب سننا جی، اب اثر کا وقت ہو گیا ہے. آج اب اثر کا وقت ہو گیا ہے. آج غروب ہے 5 بجے.